یہ کل کتنے تھے اور کتنے ہیں؟ اچھا، یہ پوری نفری موجود ہے؟ اچھا، فرسٹ پوزیشن، ماشاء اللہ۔ ان سے تو بنا کر ہی رکھنا پڑے گا نا، سب سے مقبول ترین ہلکا تو کھانے کا ہی ہوتا ہے نا، ماشاء اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ابھی کے متعلق بھی ہو سکتا ہے آپ نے کوئی نیتیں تو کر ہی لی ہوں گی، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ثواب کمانا ہے تو نیت ضروری ہے، کہ بغیر کسی نیت کے ثواب جو ہے نا وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ نے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اگر یہ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 146 پر لکھا ہے، اعمال جتنے ہیں نیت کے ساتھ ہیں۔ جب اللہ عز و جل کے لیے عمل نہ ہو تو ثواب کی امید بیکار ہے۔ تو اگر نیتیں کرنا بھول جائیں گے، یعنی یہ الفاظ شرط نہیں ہے کہ زبان سے ہی کہ نیت وہ زبان سے کہنا کافی بھی نہیں اور ضروری بھی نہیں، دل میں نیت ہو پھر زبان سے کہہ لے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، اور نہ بھی کہہ تو کوئی بات نہیں۔ مختصر یعنی کہ یہ فارمولہ ذہن میں رکھ لے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ فی نفسہ ہی جائز کام ہو، تو اب اگر اس وقت یہ ذہن میں کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو یہ اچھی نیت ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے، ویسے ہی کر رہا ہے، تو پھر نہ ثواب نہ گناہ۔ اب جیسے اعتکاف کی خدمت کرنے میں یار مزہ آئے گا اور رونق بہت ہوگی، رمضان کا مہینہ وہاں ٹائم پاس کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر یہ ان نیتوں پر ثواب نہیں ملے گا۔ اب مزہ آئے نہ آئے اپنے نصیب۔ تو اس لیے وہ ہر کام میں اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ کسی ایک عمل پر اگر 10 نیتیں ہو سکتی ہوں، کیونکہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ، تو اگر 10 نیتیں ہو سکتی ہوں پھر بھی کم کریں نیتیں، تو یہ بھی حماقت ہے کہ اس نے اتنا سارا ثواب ضائع کر دیا اپنا۔ تو جو بھی کام کر رہا ہے مسکرانا ہے تب بھی نیت ہونی چاہیے۔ میں نے کیا نیت کی ہوگی؟ سنت ہے مسکرانا، کسی مسلمان کے آگے مسکرانا سنت ہے، اور مسلمان بھائی کے آگے مسکرانا صدقہ ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو یہ جو میں کر رہا ہوں یہ سب نیکی کی دعوت ہے، تو یہ میرے ذہن میں نیت ہے کہ میں یہ نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، کہ جس طرح ہم جمع ہوئے نیکی کی دعوت کے لیے بھی ثواب ہے۔ آپ بھی یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہم علم دین حاصل کریں گے، ظاہر ہے کہ علم دین ہی کے بات ہے، ہمارا کوئی دنیاوی مقصد تو جمع ہونے کا ہے ہی نہیں، سیدھی بات ہے۔
100%. ہمارا مقصد جو ہے وہ ہم اللہ کے دین کی بول بالا کرنے کے لیے جمع ہوئے، تو بس اس میں ثواب کی نیت ضروری ہے. جب واقعی 100% ثواب کی نیت سے کوئی کام کریں گے نا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم گناہوں سے بچ جائیں، ورنہ بچنا بہت مشکل ہے. اگر ایک فارمولہ آپ اپنے سارے مدنی یہ اعتکاف کی خدمات اور یہ سب کام کرتے ہیں، ایک فارمولہ اس حدیث شریف کو اگر ذہن میں بسا لینا تو انشاءاللہ آپ کو بہت مدد ملے گی. اس کو بس ذہن میں بسا لیں. اب وہ آپ چاہے پکانے والے ہیں، چاہے کھلانے والے، چاہے تھال دھونے دھلانے والے، چاہے آپ خیر خواہی کرنے والے ہیں، چاہے آپ بیان کرنے والے ہیں، چاہے آپ جھاڑو لگانے والے ہیں مسجد میں، پوچھے لگانے والے، کوئی بھی ہو، ایک فارمولہ ذہن میں رکھیں جو کہ حدیث شریف میں ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچ جانا، ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچ جانا جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے. الفاظ تقریباً یہی ہیں. ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچ جانا، یعنی ایک ذرہ شریعت نے جس کام سے منع کیا اس سے بچ جانا جنوں اور انسانوں کی عبادت سے بہتر. ذرہ کیا ہے؟ پھر وہ ہے نا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو ایک ذرہ اچھا عمل کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ اسے دیکھے گا. جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا، یعنی قیامت کے دن دیکھے گا. اب ذرہ کے بارے میں بھی بڑی تفسیر ہے، تو مختصراً ذرے کے معنی جو میرے ذہن میں وہ قوت القلوب میں اس طرح کے لکھے ہیں مختلف اقوال، کہ مثلاً یہ کہ جس سے آپ نے دیکھا ہوگا دھوپ ہوتی ہے تو دھوپ میں کچھ ذرات اڑتے نظر آتے ہیں، وہ لہریں بنی ہوئی ہوتی ہیں. ان میں جو باریک باریک وہ ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں جو بغیر دھوپ کے نظر نہیں آتے، ویسے ابھی نارملی نظر نہیں آئیں گے. لائٹ اگر پوری پڑ رہی ہو تو بعض اوقات وہ اس کے مقصود اینگل سے ہی نظر آتے ہیں، ہر صورت میں نظر نہیں آتے. تو وہ جو اڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہے ذرات، بہت باریک ہے. ایک یہ کہ جیسے کہ وہ ایک قول یہ ہے کہ یہ زمین پہ ہاتھ رکھا، اب یہ معمولی سی گرد چپک گئی تو اس میں ذرات لگے ہوئے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ایک رائی کا چوتھا حصہ، رائی جانتے اچار میں ڈالی جاتی ہے، گول باریک دانہ ہوتا ہے، اس کا چوتھا حصہ وہ ذرہ، یعنی بہت ہی چھوٹا سا، یعنی کہ ذرہ. تو بہرحال یہ کہ ایک ذرہ ممنوع شرعی سے، ایک ذرہ ایسے کام سے کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے، بچ جانا جنوں اور انسانوں کی عبادت سے بہتر ہے. اب مثال کے طور پر آپ خوب خدمت کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہیں، کھانا بانٹ رہے کر رہے ہیں، اور ایک دانہ چاول کا آپ کی کوتاہی سے ضائع ہوا. یہ آپ کی کوتاہی سے ضائع ہونا، اب اس کا کوئی استعمال نہیں ہوا، یہ پھینک دیا گیا، ضائع ہوا. ہاں، مرغی کو کھلایا جاتا، چڑیا کو کھلایا جاتا، گائے بکری کو کھلایا جاتا، تو اس کو ضائع ہونا نہیں کہیں گے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک دانہ چاول کا آپ کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہوا، یہ ممنوع شرعی ہوا، یہ ممنوع شرعی ہوا. اور ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچنا یہ تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو اب یہ کتنے دانے ضائع ہوتے ہیں، کتنی بوٹیاں ہماری کوتاہی سے ضائع ہوتی ہیں. دانے اور ذرے کا کیا حساب ہے؟ تھال کے تھال، بعضوں کا دیگوں کی دیگیں برباد ہو جاتی ہیں. اور ہم کر سکتے ہیں اس میں کچھ، اپنا کردار ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بچائیں، ہم نہیں بچاتے. ہم یوں ہی تھال چھوڑ دیتے ہیں. ہم دیگ میں بہت سارا کھانا لگا ہوا
چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب جو ضائع ہو رہا ہے، یہ ہم دیکھو خدمت کر رہے ہیں معتکفین کی، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں۔ سر ہم کسی پر احسان تھوڑی کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اپنی آخرت کے لیے کرنا اسی وقت ہوگا کہ جب کہ عین شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو، ورنہ یہ ضائع کرنا جو ہے یہ تو پھر کام نہیں ہوا۔ اب جو صفائی کرتے ہیں، جیسے اب صفائی کرتے ہیں تو صفائی جس کو کہتے ہیں وہ صفائی کرے نا۔ اب وہ جیسے کہ وہ پوچھا مارتے ہیں تو وہ ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ اس پہ لسوٹے نظر آتے ہیں، یہ سب نے دیکھے ہوں گے کہ اس سے پہلے نماز پڑھنے کو جی چاہتا تھا، اب جب لسوٹا بن گیا وہاں سجدہ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، یہ جی نہیں چاہتا۔ تو ابھی آپ صفائی کر رہے ہیں یا مزید گندگی کر رہے ہیں، یہ طے آپ نے کرنا ہے اور آپ کو تنخواہ دینے والوں نے کرنا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر یہ سائڈوں پہ دیواروں پہ کالے 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 وہ یعنی وہ اس طرح یوں یوں کر کے اسپیڈ سے وہ مشین کی طرح گزر جاتے ہیں۔ تو اب یہ کہ ادھر جو سائڈیں ہیں نا یہ میلی ہو جاتی ہے، جو گھروں میں نہیں ہوتی، یہ مسجد ہی میں کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس کی ذمہ داری کس کی؟ میری، مجلس کی، یا جن کو خدمت پر رکھا تنخواہ دے کر ان کی؟ آخر یہ ذمہ داری کی؟ تو یہی کہا جائے گا ہم سبھی کی ذمہ داری، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ کہ اب جن کو اب میں نے کسی کو سونپ دیا کہ بھائی یہ تم نے کرنا، یہ کام اب میرے کو چاہیے کہ میں ان سے کارکردگی جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ماحول میں بول دوں کہ یہ میری کوتاہی ہوئی۔ لیکن میں نے اگر کارکردگی نہیں بھی لی تو ان کا تو کام ہے نا، ان کو سونپا گیا، ان کو یہ بجا لانا ہے۔ اور جن کو اجیر رکھا ان کو بھی اپنی روزی حلال کرنی ہے، تو صحیح طریقے پر کام کرنا ہے، جو کرنے کا طریقہ ہے۔ 30 ہے کوئی بات نہیں، آپ کربلا کے 72 رکھ لیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن کام درست ہونا چاہیے۔ اور جس کو صفائی کہتے ہیں وہ صفائی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوتی۔ خادمین بھی سمجھتے ہوں گے، مشین کی طرح بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دیکھیں صفائی ہوتی کہ نہیں۔ تو یہ صفائی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک یوں مارتے ہیں نا، یہ رنگ والوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوں مارتے ہیں، یوں بھی مارتے ہیں جب صفائی ہوتی ہے۔ تو ایک تو جیسے یوں مارا، پھر یوں بھی مارنا ہوگا، پھر یہ جو دیواروں کے کونوں پر بھی مارنا ہوگا، اور ڈیلی ہر بار مارنا ہوگا، ورنہ یہ جم جائے گا تو یہ شاید تیزاب کو بھی جواب نہیں دے گا، ایسا سخت جم جاتا ہے۔ اور یہ جم گیا ہوگا جو بہت مشکل ہے کہ اب یہ صاف ہو، لیکن کرنا پڑے گا۔ جب اپنے گھر میں ہم یہ میل کوچل نہیں چھوڑتے تو اللہ کے گھر میں چھوڑے یار۔ ویسے کہتے ہیں ہماری جان بھی قربان ہے تو مسجد کی خدمت کرتے ہیں۔ واٹ از خدمت؟ خدمت کیا ہوتی ہے؟ یہ خدمت تو نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرا یعنی کہ وہ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ 100% حاضری ہو۔ اب یہ 9 بھی آئے تو یہ درست سمجھیں گے، 10واں وہی گوچا کرے گا، پھر یہ لڑیں گے آپس میں کہ تو غلط کرتا ہے، وہ غلط کرتا ہے۔ پھر بڑے ذمہ دار غائب ہوں گے تو وہ اس کو شاباش دیں گے کہ یار اس نے بہت جلدی نمٹا لیا، اس نے بہت دیر لگا دی، تو بولے گا یار میرا گراف کم ہو گیا، تو وہ بھی اب وہی لسوٹے چھوڑتا ہوا بھاگے گا۔ انہوں نے کون سا خرد بند لگا کر دیکھنا ہے؟ الیاس تو پیچھے آتا ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے، جو دیکھے گا پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو۔ حقیقت بھی یہی ہے، یہ میری لاچاری ہے۔ خادمین بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مجلس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ٹرین کرے۔ درزی کو بغیر ٹرینڈ کیے اگر آپ کپڑا سونپ دو گے تو سر پھڑوائے گا، کپڑا تو بعد میں ہی پھٹے گا۔ اس کو آتا ہی نہیں سینا، تو جو کچھ کر کے دے گا وہ ٹھیلا بنا دے گا، جو اس کے منہ پہ مارے گا گھاس آ کر۔ ٹھیلا نہیں بولا تھا میں نے، کرتا بولا تھا۔ یہ انڈر اسٹوڈ ہے اور یہ شرعن بھی جرم ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کریں گے نا تو ویسے بھی یہ وقف کا پیسہ ہے، اور یہ فرض علوم میں سے کہ جو بھی کام کرنا ہے یہ درست ہو جائے، یہ سیکھنا فرض ہے۔ روزی کمانی ہے، اب روزی کا جو بھی ذریعہ آپ نے اختیار کیا اس کا حلال ہونا شرط ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حلال ہے۔ جب تک سیکھیں گے نہیں تو کیسے آئے گا؟ تو جو بھی یعنی کہ تنخواہ لے گا اور غلط کام کرے گا، تو مدرسین کی بھی کھنچائی کرتے ہیں کہ مدرس بھی اگر پڑھانے میں نا اہل ہے، بھلے وہ اپنے آپ کو علامہ کہلاتا ہو، ویسا ہو، درس نظام ہی پڑھاتا ہو، جو اس کو پڑھانے کے لیے جو کتاب دی گئی
کہ یہ تمہیں پڑھانی ہے، اس نے قبول کر لی کہ ہاں یہ میں پڑھاؤں گا۔ اب یہ اس میں پڑھانے میں اہل نہیں ہے، یہ طلباء کو کما حق کو نہیں پڑھا سکتا۔ عرفاً بعض چیزوں کی رخصت ہوتی ہے، لیکن وہ عرف سے ہٹ کر وہ ایسی اغلاط کر رہا ہے کہ یہ پڑھانے کا نہ حال ہے تو اس کی بھی تنخواہ حرام ہے۔ علامہ ہو تو کیا ہو، یہ علامہ تو کہلاتا ہے نا، ہوتا تو صحیح پڑھا پاتا نا۔ تو یہ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ، چاہے امام ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے مؤذن ہو، چاہے مسجد کا خادم ہو، چاہے پکانے والے ہو، چاہے کھلانے والے ہو، کوئی بھی ہو۔ اچھا اب یہ تو اجیر کی بات ہوئی، جو اجیر نہیں ہے کیا ان کو مطلب کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے؟ ان کی بھی پوچھ گچھ کہ جس کو کام سونپا یا جس نے کام اپنے شوق سے لیا، اس کو کرنا تو شریعت کے مطابق پڑے گا ہی پڑے گا ہر صورت میں۔ یہاں یہ چھوٹ نہیں سکتا کہ میں تو فی سبیل اللہ خدمت کرتا ہوں نا، کرنا ہی پڑے گا، ورنہ نہ کرے، دوسرے کو موقع دے۔ سیدھی بات ہے، مطلب گن پوائنٹ پر تو کوئی کسی کو لاتا ہی نہیں ہے، یہ شوق سے ہی کرتے ہیں تو کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، درست کرو، سیدھی بات ہے، زور ظلم تو نہیں ہے نا کسی پر۔ تو میں آپ لوگوں کی مطلب محبت میں کہتا ہوں، اگر میں کہوں نا کہ خدا کی قسم بعض اوقات مجھے ٹینشن ہو جاتا ہے ان باتوں کی وجہ سے، یہ شاید میرا حصہ ہے، اور مجھے اپنی بے بسی پر رونے کو جی چاہتا ہے کہ یار میں کیا کروں کیسے کروں۔ اب چلو ان میں اگر 10-5 کو میں جمع کرنے میں کامیاب ہو بھی گیا، پوری دنیا میں یہی مخلوق پھیلی ہوئی ہے جو فضان مدینہ چلا رہی ہے، دعوت اسلامی دیگر کام چلا رہی ہے، خدا جانے وہ کیا کیا کرتے ہوں گے، سارے یہاں کا درد بھی تو اپنے جگر میں کرے گا۔ اب سب میرے کو بولتے ہیں نا کہ امیر دعوت اسلامی ہے، تو اب میں کیا کروں، ساری دعوت اسلامی میری، تو اب یہ کہ مجھ پر میری ذمہ داری کہ میں سب کو سیٹ کروں۔ اب میں بالکل یہ نہیں کہ وہ چین بول جاتا ہوں، میرے کو سچکا نہیں پڑتا کہ کم از کم ایک میرا کوئی ایسا دست و بازو ہو جائے نا، کوئی قرآن شاہ ہو، تو شاید میں کچھ کر سکوں۔ بارہا میں سوچتا ہوں کہ میں یار اپنے فیلڈ میں اکیلا ہوں، ایسا مجھے لگتا ہے کہ کچھ مطلب سچکا نہیں پڑا، کروں کیا۔ تو بہرحال میں بہت دور نکل گیا، لیکن میں مدینے ہی میں تھا، دور نہیں گیا تھا، مدینے ہی کی باتیں ہو رہی تھی، مدینے والے کی شریعت کی باتیں ہو رہی تھی، وہ نیتوں پر اپنی بات چلی تھی۔ تو نیتیں جب تک درست نہیں ہوں گی اور نیتوں کا محل اور موقع بھی ہو، اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا۔ یہ سب ذہن میں رکھیں، خیر خواہ بھی ذہن میں رکھیں، خدام بھی ذہن میں رکھیں، کھانا پکانے والے، کھلانے والے۔ اب کھانا پکانے والے یہ سوچیں کہ یار اپنی تو وہ دیہڑی بس اپنی مضبوط ہے، باقی یار یہ کھائیں، سمجھے، یا پھینک دیں اپنی بلا سے۔ تو اگر کوئی بھی کوتاہی کرے، کیونکہ یہ معاملہ چندے کا ہوتا ہے، اس میں اتنا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، یہ مجھے پتہ ہے، آج سے نہیں، دعوت اسلامی کے پہلے سے پتہ ہے کہ چندوں کے کام میں لوگ نہیں اتنا پوچھتے، بلکہ اگر آپ دکاندار کو جا کر بولو گے نا کہ دیکھو یہ چاول فیضان مدینہ کے لیے لے رہے ہیں، سمجھے، اور یہ اعتکاف میں کھلایا جائے گا، اچھے دینا، تو وہ بولے گا بے فکر ہو، مجھے بھی ثواب چاہیے۔ اور وہ جو ڈنڈی مارے گا نا، نہیں دوسروں کو ڈنڈی مارتا ہے، آپ کو ڈنڈا مارے گا کہ اس کی باپ کمائی تھوڑی ہے، تو قوم کا چندہ لایا ہے، تھوڑا حصہ اپنے کو مل جائے گا، تو وہ ڈنڈا زیادہ مارے گا اور آپ کو مطلب لوٹ لے گا۔ آپ سمجھیں گے کہ یہ میرے کو اچھا مال دے گا، بس بھروسہ کر لیا آنکھیں بند کر کے، یہ شاید لوٹ لے گا۔ اسی طرح اور چیزوں کی خریداری میں پرچیسنگ جس کو بولتے ہیں، بالکل وہ اگر آپ نے بولا کہ یہ مجھے نیاز کے لیے 11ویں شریف کے لیے، تو بولے گا میں بھی غوث پاک کا ماننے والا ہوں، آج تو غوث پاک نے تیرے ایسا تگڑا بکرا بھیجا مجھے، تو وہ زیادہ کاٹے گا کہ اس کے بعد چندے کا مال ہے۔ اسی طرح جشن ولادت کی خریداریوں میں بہت یعنی کہ نازک دور ہے، مسلمانوں کی حالت بہت بری ہو، مسجد کے لیے لیں گے تو تنگ کریں گے، کاٹ لیں گے، گھڑیک میں آئیں گے نہیں، کام نہیں کریں گے، بہت پرانے تجربات ہیں میرے، گھر پہ بلاؤ تو جلدی آئیں گے، مسجد میں جلدی نہیں آئیں گے، حالانکہ پوری اجرت دو تو بھی نہیں آتے، غریب کیا ہے، ستاتے رہیں گے۔ تو یہ بہت نازک دور ہے اور شیطان ہم پر حاوی ہو چکا ہے، لیکن ہمیں شیطان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا اس کو باقی رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہ آپ اچھی اچھی نیتیں کہ میں اللہ کے لیے معتکفین کی خدمت کروں گا، یہ نیتیں اب بھی سے بھی ہو سکتی ہیں، آئندہ سال بھی زندہ رہا تو کروں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے،
نیت کا ثواب ملے گا، لیکن جبکہ ہو نیت کہ میں کروں گا واقعی یہ. اور جو یہ بتایا گیا کہ ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچ جانا، یہ لکھ لیتے نا تو یار آپ کو بہت کام دیتا. ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچنا جن و انس یعنی جنات اور انسان کی عبادت سے بہتر ہے. اب میں اس کے پیش نظر رہ کر سارے معاملات اپنے چلاؤں گا کہ ایک دانہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پھنسا دے، میری ساری محنت بھی فیل ہو جائے اور یہ پھنس جاؤ، ضائع ہو جائے میرے. کیونکہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں معتکفین کی خدمت، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ ایک امر مستحب ہے، ایک اچھا کام ہے، کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، آپ کوئی گناہ نہیں. لیکن اب اس میں اگر شریعت کے خلاف عمل کریں گے جو گناہ والا ہوا تو وہ گناہ ہوگا. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر آپ نے قدم اٹھانا ہوگا. پھر مت کہنا کسی نے سمجھایا نہیں تھا. میں اسی لیے پھر کہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 100% صاحب بھائی کو یہی باتیں عرض کروں، لیکن بس یہ المیہ ہوتا ہے کہ پورے آتے ہی نہیں. یہ تقریباً ہر معاملے میں ایسا ہوتا ہے، کوئی بیچاروں کو عذر ہو جاتا ہے، کوئی ویسے سستی ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ اگر یہ لکھ لیتے نا، کیونکہ حفظ کمزور، ہاضمے کمزور، تو آپ کو مطلب کچھ کا کچھ مطلب لگے گا، بھول جائیں گے، شیطان بہکائے گا، نفس بہکائے گا. تو یہ کہ بس یہ دیکھ لیں کہ یہ بالکل یہ طے کر کے اٹھے کہ میں نے شریعت کے خلاف کوئی ایک مطلب ذرہ بھی کام نہیں کرنا، ایک ذرہ. مجھے میرے رب کو راضی کرنا. میں اعتکاف نہیں کر پایا، کوئی بات نہیں، میں اعتکاف کرنے والوں کی اتنی خدمت کروں گا، اتنی خدمت کروں گا کہ بس کسی طرح بھی میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو ہو خدمت، بے لوث خدمت ہو، اور کسی طرح کا اس میں اپنے نفس کے لیے مفاد نہ ہو. ہاں جو اجرت پر کرتے ہیں یہ بھی ظاہر ان کی بیچاروں کی بسا اوقات مجبوریاں ہوتی ہیں، بسا اوقات اپنے نفس کی بھی ہوتی ہے. تو اجرت پر کام کرنا بھی جو جائز ہے وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بس اس میں زیادہ احتیاط ہوگی کہ کوئی بھی ایسی مطلب ہے کہ بات نہ ہو جائے کہ آپ کی اجرت اللہ نہ کرے کوئی حرام میں جا پڑے. اگرچہ کوئی آپ کو مجلس پوچھے نہ پوچھے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ پوچھنے والا ہے. اور جس کو اس نے پوچھا نا، بس وہ کہیں کا نہ رہا. بس رب بے پوچھے ہمیں بخش دے. ہے کوئی بیان کرنے والا کہ میں نے کیا کہا؟ ایک ہاتھ اٹھانے میں رسک ہے لیکن کم ہے نا، کہ سب کو تو بولنے سے رہا کہ سناؤ کیا کہا میں نے. غیر حاضر دماغ حاضر نہیں ہوتا، ایسا کیا ہے. میں نے بار بار ایک بات آپ کو میں نے رٹانے کی کوشش کی. جو انہوں نے وہ روایت لکھ لی تو ان کو دیکھو نا، لکھنے کی بات ہے، آپ نے بھی لکھی ہے ماشاء اللہ. کہ صرف ایک بات پکڑ لیں جو حدیث شریف میں ہی کہ ذرہ بھر ممنوع شرعی سے بچ جانا جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے یا بڑھ کر ہے. اس کو پکڑ لیں. اب آپ یعنی اس کو پکڑ کے آپ کام شروع کریں کہ معتکفین کی خدمت یہ کار ثواب ہے، امر مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. تو اب ایک ثواب کا کام کرنے جا رہے ہیں. اب سارا مہینہ کھانا کھلا رہے ہیں اور ایک دانہ چاول کا آپ کی کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہو گیا. اس کی بھی وضاحت کی تھی میں نے. ایک دانہ آپ کی کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہوا، یہ ضائع ہونا ممنوع شرعی ہوا. اب سارے مہینے کی آپ کی محنت ایک طرف اور ایک یہ ممنوع شرعی پر جو بھی اب سزا ہو، عذاب ہو، جو بھی ہو وہ ایک طرف. یہ میں نے سمجھا. یہ ہر معاملے میں جیسے کہ اب خیر خواہ ہے، وہ سب کو لا رہے ہیں، یہ سب کار ثواب ہے. ایک کوٹا نے جھاڑ دیا، غصہ آ گیا، بیڑا پار ہو گیا نا. خیر خواہ تو ان ٹائم پہ رنگ روٹ پکڑتے، پھر وہ جو کرے کھاتے میں داؤد اسلامی کھاتا ہے. تیرے باپ کا نوکر تو اٹھتا نہیں ہے، چل مدنی مذاکرہ سن.
تو یہ تو کھاتے میں کس کے آئے گا؟ دعوت اسلامی کے تو آئے گا. یہ امام والا میرے کو یوں بولتا ہے کہ تیرے باپ کا نوکر ہوں، مار مارا ہوں تیرے بس، چل اٹھ، اعتکاف میں ہے نا، عبادت کے لیے ہے نا، چل عبادت کر، چل اٹھ، مدنی مذاکرے میں بیٹھ، دیکھ اب نہیں دیکھوں گا تیرے کو لیٹے ہوئے. یہ تو میرے تو برا کوئی نہیں ہوگا، میرے سر پہ امام ایسے بولتا کچھ نہیں تھا. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ درست فرما رہے ہیں اور یہی حکم ہے اور یہ اس سے فوائد ہی نظر آتے ہیں. لیکن بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں بابا کہ ہمیں ماہ رمضان اعتکاف کے دنوں میں جو پرچیاں آتی ہیں، جس طرح کی بد اخلاقیوں کی شکایتیں آتی ہیں. یہ کہ ایک پرچی ہوئی، میں نے رمضان شریف کے بعد پرچیاں پڑھی نا، اس میں سے ایک پرچی نکلی، پرچیوں کا انبار لگ جاتا ہے، تو میں نے اس کو الگ سے رکھ لیا. مدرسے کا نام لکھا تھا تو میں نے کہا اس کو ڈھونڈو. پرچی لکھی میرے کو کہ اب میں دعوت اسلامی کی مخالفت کروں گا. میں نے یہاں اعتکاف کیا اور میرے ساتھ یوں ہوا تو یوں ہوا تو ذمہ داروں نے یوں کیا. اب میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی. ایک اچھا سنیوں کا ادارہ ہے جس کے بڑے لوگ ہمارے ساتھ سیٹ ہیں، کہ باوجود اس نے یہ لکھا نا پرچی کہ میں وہاں کا طالب علم ہوں، بڑا وہ اس سے آیا تھا میں، لیکن اب مخالفت کروں گا. اور کسی اور پیر صاحب سے بیعت بھی تھے وہ. پھر ہم نے اس کو تلاشا، معافیا منگوائی، تو وہ جو لینے جو اسلامی بھائی تھے نا اپنے، وہ تو پہلے ہی ہدف لے کر گیا تھا کہ میں لاؤں گا آپ کے پاس. یہ ترکیب تھی. واقعی اس کو سیٹ کیا اور وہ بھی آیا، اس کے ساتھ اور بھی آئے طلبا کچھ. پھر بیٹھے، ان کو کھانا وغیرہ کھلایا ہم نے، تو ترکیب مدینہ ہو گئی. یہ ڈھونڈا اس کو. اب یہ کہ ہر ایک یہ پرچیاں دے کر ڈھونڈتا بھی تو نہیں ہوگا یار، اپنے پاس اتنے سارے جائے یار کڈے میں. اپنے کو تو بھائی ایک دن کا بھی چاہیے. ایک بزن ہوگا 1000 کو بزن کرے گا یار. آپ مدنی پھول عطا فرمائیں اور ہمیں سمجھانا ہی ہے اور ان کو ہم سب کو سمجھنا ہے. اب مگر مسئلہ وہی ہے نا کہ ذرا کہ یہ بیچارے پکانے والے، ان کا عوام سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تشریف لائے ہوئے. اسی طرح ہے نا کہ بہت سے ایسے جن کا عوام سے واسطہ نہیں پڑتا. عوام سے واسطہ پڑتا ہے حارث، خادمین وغیرہ کا، اور وہ عموماً آدھے دماغ کے ہوتے ہیں. اکثر ان میں بھیجا چھوٹا ہوتا ہے یا تھوڑا کونا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، رفنس ہوتی ہے اللہ کے وہ دادا گیر پیدا گیر، اس طرح کے جو اڑیل قسم کے لوگ وہ جمع کیے جاتے ہیں. میں ستھرا آدمی ذرا کم ہوتا ہوگا. سوئے ہوئوں کو جگاتے ہیں نمازیں پڑھانے کے لیے. جو اس طرح کے اگر اسلام بھائی جنہوں نے پچھلے سال یہ کام کیا تھا، اگر وہ یہاں ہیں یا سال بھر جو کرتے رہتے اگر وہ یہاں ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں اگر ہیں تو. مگر یہ ساتھ میں ان کو بتا دو کہ خادمین کو نہیں اٹھانا ہے. یہ سوئے ہوئے ہو تو خادمین سوتے ہیں، یہ لوگ سوتے ہیں نمازوں کے ٹائم پر، بدنام یہ آپ کو کرتے ہیں. عوام نمازیں پڑھتی ہے، یہ تراویاں نہیں پڑھیں گے. خادمین اعتکاف کی خدمت کرتے ہیں، یہ کیوں تراویح پڑھیں؟ بدنام یہ آپ کی دعوت اسلامی کو کرتے ہیں نا. جو باہر سے جو مندوبین آتے ہیں نا، وہ ان کو دیکھ کر یہی بولتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے سوئے پڑے، اندر جماعت ہو رہی ہے. اگر غلط ہے تو میری آپ وہ تفہیم فرما دیں، میری غلط فہمی دور فرما دیں. ان سب کی کیسے ترکیب بنے کہ تراویح ان کے لیے بھی ہے، جماعت ان کے لیے بھی ہے. پھر ذرہ ممنوع شرعی کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے؟ جو جماعت ہی ترک کر رہا ہے وہ بھی مسجد میں رہ کر، تو پھر ممنوع شرعی کس کو بولتے ہیں؟ شریعت میں جو کام منع، اللہ اور رسول نے جن کاموں سے منع کیا، جماعت ترک کرنے سے منع کیا، جبکہ اب فیضان مدینہ میں رہتے ہوئے بھی نماز کی جماعت جائے تو آپ کو خدمت اعتکاف کی کیا بولتی ہے؟ کائے کو آتے ہو یار؟ کہ آپ کی وجہ سے دوسرے بھی بدنام ہو جو بیچارے دین کا کام کرتے ہیں. اتنا بڑا مرکز، مدنی مرکز، اتنی بڑی تحریک. آپ کو پتا بہتوں کی عادت تنقیدی ہوتی ہے، پھر وہ جا کر وہ ڈنکے بجاتے ہوں گے کہ میں گیا تھا، بس سوئے پڑے تھے. سوائے ان کے کہ جن کو شرعاً اجازت ہے حفاظتی امور کے حوالے سے کہ وہ اس وقت جماعت کے وقت اپنی پوزیشن سے نہ ہٹیں، تو ان پر جیسے جماعت سے نماز پڑھنے سے ساکت ہو گیا. یہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے، باقی میں یہی عرض کرنے جا رہا ہوں. ان کے علاوہ پورے مدنی مرکز میں ایک فرد بھی بغیر جماعت کے نہیں رہنا چاہیے ہر نماز. باقی ایک کھڑا ہوگا، دو خالی باتیں کرتے ہوتے ہیں، جن کی ڈیوٹی آف ہوتی ہے وہ بھی یوں پڑے ہوتے ہیں، سمجھے.
تو اس لیے وہ باقیوں کو سب کو، یہ اکیلا ہوگا تو پہرا زیادہ اچھا دے گا، دو برابر ہونے بھی نہیں چاہیے، باتیں کریں گے اور دشمن اسی کا انتظار کرتا ہے، یہ غفلت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا، بعض بیچارے تو یہ پڑوس میں نماز پڑھ کے آ جاتے ہوں گے کہ جلدی ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ جو یہاں باہر سے آ کر دیکھے گا وہ تو یہی سمجھے گا نا، یار یہاں نماز ہو رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو تہمت کی جگہ بنے گی نہیں بنے گی، پھر تنفیر عوام کا باعث ہوگا، لوگوں میں نفرت، پھر یہ کہ ہر شخص 100% دعوت اسلامی سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا، تو یہ نقصان پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا اپنی نادانی کی وجہ سے۔ تو اس لیے پڑوس میں بھی نماز پڑھنے کے بجائے فضان مدینہ میں کیا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے میں حرج ہے، نہیں پڑھے تاکہ یار اپنے وہ فتنے کا دروازہ ہی بند، ہاں بھیا سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب ماشاءاللہ روح پرور منظر ہو، اگر ایک تعداد نماز نہیں پڑھتی تو بڑا عجیب غریب منظر ہوتا ہے۔ اور جو نہ پڑھے جماعت سے اس کی تفہیم ہوتی رہے، سمجھایا جاتا ہے۔ اسی مسجد میں نماز پڑھ کے باجماعت آ گیا اور فرض ہو رہی ہے اس مسجد میں ریا کر یوں آ کے بیٹھ گیا، تب تو گناہ گار ہے۔ پھر آئندہ پھر ایسے کو اس کا نعم البدل لایا جائے کہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتا اس کو ٹاٹا، اور کیا کریں بے نمازیوں کو بھی اکٹھا کریں یار، نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر اب اعتکافی خدمت اپنی جگہ پر، لیکن نماز اسی طرح اگر کسی کو بد اخلاقی کرتا پائیں اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ مطلب بد اخلاقی کی وجہ سے کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک اگر ہم سے بدزن ہوا اور عقیدے میں وہ کمزور ہوا نا، ہو سکتا ہے اس کی پوری نسلیں اللہ نہ کرے بدمذہب ہو جائے۔ یہاں میں تھوڑی سی آپ سے وضاحت چاہوں گا۔ بابا دیکھیں، یہ دن رات کام کرتے ہیں اور یہاں پر ایک سے ایک قسم کا اسلامی بھائی اعتکاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ بعض اوقات بابا اتنے بدتمیز قسم کے لوگ اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں اور خود ان کی وجہ سے ایسا ماحول خراب ہو رہا ہوتا ہے اور اس قدر وہ بد اخلاقیاں کر رہے ہوتے ہیں، بعض ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل وہ قابو سے باہر آدمی ہو جائے ان کو دیکھ کر۔ اب ان کو ایک دو دفعہ سمجھاؤ لیکن بعض اوقات بابا نہیں سمجھتے اور ان کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب غصہ نہیں آئے گا اگر تھوڑا سا آنکھ دکھا کر، تھوڑا سا ہاتھ پکڑ کر، تھوڑا سا یوں بازو دبائیں گے اور یوں تھوڑا لے جائیں گے، تو کچھ اس طرح کرتے ہیں نا تو اگلا تھوڑا سا قابو میں آ جاتا ہے یا پھر آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو تعداد آتی ہے جو نہیں باندھی، ارے ہم میں سے کوئی بھی ایسا تھوڑی کہ مطلب جا کر کیوں چڑھائی کر دے گا کہ یار میں بد اخلاق آدمی ہوں، چلو کیا کرنا ہے۔ سامنے والا بد اخلاقی پر ابھارتا ہے تو ہم کیا کریں؟ دیکھو ویسے بد اخلاقی نہیں کریں گے کہ جیسا ہی بد اخلاقی کرنے والا آئے گا نا، جب اس کو یہ پتا کہ میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں اور اعتکاف کرنے کے لیے آیا ہوں، تو وہ کب اس کی بھرے گی کہ جب اس کے ساتھ کوئی مطلب سے کمزور انداز ہوگا، جیسے کہ اب خیر خواہ ایک بار گیا، دو بار گیا، یہ کیا یہ بھی بیچارے وہ لہسن کھا کے پیچھے پڑ جاتے ہوں گے تو پھر وہ اٹھا کے پیاز ٹھوک دیتا ہوگا، ہوتا یہ ہوگا۔ تو اب جیسے خیر خواہوں کو بھی اتنا سمجھ ہونی چاہیے کہ نفسیاتی طور پر کہ کس کو کتنا بولنا چاہیے، یہ ان کو آتا نہیں، وہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکتے ہوں گے۔ جیسے چند سال پہلے کوئی بہت بڑا ڈاکٹر آیا تھا، اس کا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر آیا تھا کسی ڈاکٹر معتقد سے ملنے کے لیے، اب خیر خواہ اس کے پیچھے لگ گئے، پتہ چلا وہ بدزن ہو کر گیا۔ یار میں اتنی اس کے مہینے دو مہینے تک تاریخ نہ ملے، اتنا بڑا احسان کرے گا فیضان مدینہ اپنے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے، اور اپنے بولے کہ تو بیٹھا چل، تو وہ بدزن ہو گیا۔ تو یہ اب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کتنی بار کس کو بولنا چاہیے۔ ایک بار بول دیا یہ بہت کافی ہوتا ہے، پھر آپ جس کو جانتے ہیں اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ یار یہ خواہ سستیاں کرتا ہے اور آپ کے ایسی ترکیب ہے کہ بدزن نہیں ہوا، دوسری بار بول دیں، ورنہ بار بار تو باپ کی بیٹا بھی نہیں سنتا کہ ابو اب بس بھی کرو، ایک دفعہ بول دیا کہ میرا سر دکھ رہا ہے۔ اس لیے وہ خیر خواہوں کو نفسیاتی، بلکہ تبلیغ کا نظام جو ہے نا، اس میں ایک اصول نفسیات ہے کہ سامنے والے کی نفسیات کے مطابق اس کو تبلیغ کرے، اس کو نیکی کی دعوت دے۔ تو خیر خواہوں کے لیے یہ تربیت بہت ضروری ہے، یہ سب کے لیے ایک ہی ڈنڈا رکھتے ہوں گے۔ اب کوئی سو رہا ہے تو اس کو اس وقت چھیڑو گے تو اس کی گھومے گی،
صحیح بات ہے، اس کو سونے والے کو اس وقت نہ چھیڑا جائے، بلکہ اس کو نظر میں رکھ لے اور بعد میں آپ مدنی مذاکرے کی فضیلت بیان کریں کہ یار یوں بھی کہا تھا اور یہ بات بھی ہوئی تھی، ماشاء اللہ بڑا لطف آیا تھا، کوئی ایسی خاص باتیں دو ایک اگر یاد ہیں تو وہ بتا دیں. تو ترغیب، آپ کھینچا کھانچی کریں گے نا تو وہ بدزن ہوگا، پھر وہ بھی بدتمیزی کرے گا اور پھر یہ کہ مزہ خراب ورنہ خامہ کا کسی کو باؤلے کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ ویسے ہی یعنی کہ آپ کے غریبان میں ہاتھ ڈال نہیں دے تو یا لڑائی کر دے. ایسی کیا اسلام بھائیوں سے بد اخلاقیاں ہوں آپ کے ذہن میں کوئی سی مثال اگر آتی ہو کہ دیکھو یہ بد اخلاقیوں میں یہ شمار ہو؟ بعض اوقات ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ بد اخلاقی ہے کہ کیا ہے، ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ کر رہے ہیں وہ تنظیم، ہم تو دعوت اسلامی کے لیے کر رہے ہیں نا. دعوت اسلامی کے لیے ہر کام نہیں کیا، تب تلاوت کر رہا ہے. اب اس کو جا کے یہ سنا ہے کہ بولتے ہیں کہ مدنی مذاکرے میں بیٹھو، علم دین افضل ہے، نہیں کچھ فضائل بیان کرتے ہوں گے، اس کی سمجھ میں کہاں ہے یار، اس نے یہ ہدف لیا کہ میں اعتکاف میں 2 قرآن ختم کروں گا. اب اس کو آپ جا کے سمجھو گے، اس کی سمجھ میں تھوڑی آ گیا. تو جو تلاوت کر رہا ہے یا اپنی ہے کسی پیر صاحب کا مرید آیا ہوا، اس کے پیر صاحب نے وظیفے دیے ہوئے، ابھی پڑھے جا رہا تسمیاں وہ موتی پہ موتی مار رہا تھا، اب اس کو اپنے جا کے چھیڑیں گے تو پھر اس میں بدزن ہونا ہی ہے نا یار. تو اس لیے وہ اب یہ نفسیات دیکھیں کہ کس پر خیرخواہی کرنی ہے، کس کو مطلب ہے کہ اس کے ساتھ خیرخواہی یہی ہے کہ اس کو چھیڑیں گے کہ جو اس طرح کی کوالٹی ہے کہ جو نہیں مانے گا، اندازہ آدمی وہ ہو جاتا ہے کہ یہ مانے گا کہ نہیں مانے گا. جو مدنی مذاکرہ ہے نا، یہ پہلی رات بڑا کامیاب ہوتا ہے، دوسری رات جیسے پہلا روزہ بڑا کامیاب ہوتا ہے یوں تعداد کے لحاظ سے، پہلی تراویح میں مسجدیں فل ہوتی ہیں، دوسری تراویح میں کیا حال ہوتا ہے، تیسری میں، چوتھی میں، پھر جا کے بھرتی ہے 27ویں رات کو، پھر میدان صاحب، پھر عید کی نماز کے لیے لوگ پہنچتے ہیں. یہ نفسیات ہے لوگوں کی. تو اسی لیے مدنی مذاکرے میں پہلی بار، اور جب میں جیسے کہ عصر کے بعد کچھ مدنی پھول پیش کرنے کا موقع ملتا ہے تو جتنے اندر ہوتے ہیں سب بالکل الرٹ ہوتے ہیں، ایسا جیسے کہ یہ سارے مہینے کا ابھی ان کو کوئی گھوٹ کے جام پلا دو یار، یہ صحیح ہو جائے تو بعد میں ہاتھ نہیں آئیں گے، لیکن وقت نہیں اتنا سا ہوتا ہے، کیا کریں. پہلی رات اچھا بعضوں کا جیسا مدنی مشورہ ہوا نا تو شروع کے اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ہم کو تجربہ ہے. تو میں نے الحمدللہ کوشش کی کہ شروع میں آپ کو کچھ ایسی باتیں عرض کی کہ جو آپ کے لیے جس کو یاد رہی ان کے لیے بہت کارآمد تھی. بعد میں مجھے پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، نشاب کم، تھکن لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پیشاب لگتا ہے، کوئی جانے بھی نہیں دیتے، پانی بھی نہیں پلاتے ہیں، سمجھے. اچھا ان میں ایسا ہے کہ اللہ وہ دن کرے ہمارے سارے خادمین کم از کم 63 دن کا مدنی کورس کیے ہوئے ہوں، سب جو مزید یعنی کہ ترقی یافتہ ہوں تو 41 دن کا قافلہ کورس کیے ہوں، 1 کاش 7 کروڑ کاش 12 ماہ سفر کیے ہوئے ہوں، ان میں وقف مدینہ ہوں خادمین. یہ تو ہی یہاں کا ماحول صحیح ہوگا، باقی یہ سارا سال آتے نہیں ہیں اجتماع میں، ان کو سوال ہی نہیں ہے کہ اجتماع میں آتے ہوں. نہ مدنی مذاکرے، نہ ہفتہ وار اجتماع، نہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، نہ مدرسۃ المدینہ بالغان، نہ مدنی قافلہ کو 3 دن کا ماہانہ، کچھ بھی ان میں نہیں کرتے ہوں گے. ایسے ہوں گے جو کبھی بھی نہیں گئے ہوں گے. اب آپ ان کو کیسے چند لمحوں میں ان کو سب سکھا دو گے، ساری منزلیں کیسے طے ہوں گی. اب وہ غوث پاک والا تو نظام ظاہر ہے ہم میں سے تو کسی کے پاس نہیں نا کہ وہ چور آئے تو قطب بن جائے اور غیر مسلم کو لا کر اس کو توبہ کرا کے کلمہ پڑھا کے ابدال بنا دیں. تو غوث پاک کا ہی تو حصہ تھا. اب ہم تو نہیں کر سکتے نا کہ ایک دم سے منزلیں سب طے کر لیں. تو اس لیے یار وہ یہ سب اس میں کچھ کرو نا تعاون، پھر سارا سال نمازیں پڑھتے ہوں، فجریں بھی پڑھتے ہوں، کیونکہ ان میں ایک تعداد ہوتی اس کوالٹی میں راتیں جاگنے والے. راتیں جاگو اتنے فجر کے ٹائم پر نمازی مسجد کی طرف، یہ گھر کی طرف تھکے ہوئے ہوں. تو میں کسی کی نشاندہی نہیں کرتا لیکن ایسا ہوتا ہوگا. تو یہ سب کیسے یعنی کہ خادمین کی بھی ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، معتکفین کی بھی چاہتے ہیں کہ آپ سب کی اصلاح کے صدقے میری بھی اصلاح ہو جائے. اس میں کچھ ہے مطلب میری باتوں کا کچھ سمجھ میں آتی ہے. تربیتی کورس کس کس نے کیا ہے؟ 2-4 ہی ہیں بیچارے جنہوں نے تربیتی کورس کیا ہے.
تو وہ ہے بھی امامے والے، انہوں نے تربیتی کورس کیا ہے ماشاء اللہ۔ اب یہ کیسے مطلب ترکیب بنے؟ مدنی قافلے میں ہر مہینے 3 دن پابندی سے سفر کرنے والے، یہ بھی 3-4 ہی ہیں۔ اچھا، یہ بھی بیچار مدنی تربیت گاہ والے اور یہ جو لگے بندے اسماعیل بھائی ہاتھ اٹھا رہے، باقی وہ یہ لوگ خادمین جو ہے سال بھر میں جاتے ہیں، ان کا کیا؟ نہ ذمہ داران بھی مدنی قافلوں میں جو معتکفین کے ذمہ داران ہیں وہ بھی سب نہیں کر رہے سفر، تو یار پھر آپ بتائیے کہ ان کی کیسے اخلاقی تربیت ہوگی، کیسے یہ سارے مسائل حل ہوں گے یار؟ اب دل آزاریاں بھی معتکفین کی ہو جاتی ہوں گی ان لوگوں سے، اور ممنوع شرعی اگر دل آزاری بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دل آزاری تو ایک مسلمان کی حرام، جہنم کی حقداری ہے اس میں۔ یہ 12 ماہ والے اور یہ جو کرتے ہیں نا خیر خواہ ماشاء اللہ تربیت، یہ 12 ماہ والے تو امید ہے کہ، لیکن بہرحال تربیت ضروری ہے، 12 ماہ والے ہوں یا تربیتی کورس والے ہوں، سب کی تربیت ضروری ہے۔ جو غصہ کم زیادہ سبھی کو آتا ہے، ایسا کوئی قانون بھی نہیں بنا سکتے نا یار اپنے کہ بھائی صرف اسی کو خدمت کا موقع دیا جائے گا کہ جو تربیتی کورس کر چکا ہو اور وہ 12 ماہ سفر یا تو کر چکا ہو، ہر مہینے 3 دن سفر مدنی حلیے والا ہو، یہ سارے کے سارے مائنس ہو جائیں گے۔ مائنس تو تب ہوں گے نا جب وہ اس قانون کو لبیک نہیں کہیں گے۔ آپ قانون دو، یہ لبیک کہیں گے، آتے سال آپ کو انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا۔ باپا دیوار کے پیچھے چلا جائے گا، آئندہ سال معذرت کر لیں گے، جیسے ہم نے طلبہ میں کیا تھا، ہم درس نظامی کے بعد 12 ماہ کریں گے، اپنے فیل ہو گئے اس میں، پھر شروع سے ان کو اٹھانا شروع کیا، تو آج الحمدللہ ایک کھیپ اپنے پاس ہے طلبہ کی جو 12 ماہ سفر کیے ہوئے اور مدرس سب بنتے چلے جا رہے ہیں 12 ماہ والے۔ تو یہ بس میری خواہش ہے کہ ہر مدرس 12 ماہ والا ہو، تاکہ مطلب یہ ہے کہ یار کچھ دعوت اسلامی بھی ساتھ میں پلا سکے ان کو، ورنہ تو صرف وہ اپنا ٹھیک ہے پڑھاتے اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں دعوت اسلامی بھی تو پڑھانی ہے۔ تو یوں ان میں بھی کیسے شروعات ہو، کیا ہو، خادم بھی سب ایسے ہی ہو، تربیت یافتہ، تربیت کورس کی۔ یہی بتائیں گے بھائی جتنے بھی ذمہ دار بیٹھے ہیں بھائی، باپا کی خواہش کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ ان میں آخرت کا نقصان ہو تو میرے کو بتا دیں، جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں اپنی آخرت کا نقصان ہے تو بول دو، تو آپ ہی کا بھلا ہے اس میں، یا میرا کوئی ذاتی کارخانہ نہیں ہے جو میری کو آمدنی بڑھ جائے گی۔ یہ ایک ایسی خواہش ہے کہ اگر یہ پوری ہو گئی نا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ منزل کٹھن ہے یہی قوموں کی زندگی میں، منزل یہی کٹھن ہے۔ خادمین کے حوالے سے جو باپا نے مدنی پھول عطا فرمائے، معیار دیا ہے اس مدنی مرکز کو ایک سب کے لیے ایک معیار بنانا ہے۔ اب جیسے مدنی تربیت گاہ ہے، کیسے منجے ہوئے ہوتے ہیں اس میں، ان کی بد اخلاقی کی مجھے شکایتیں نہیں ملتی، ہاں یہ سامنے سے تو میں دیکھتا ہوں، پیچھے سے بھی شکایت نہیں ملتی، سامنے تو ان کا انداز جو ہے نا انہی کو اراکین شورا بنا دینا چاہیے۔ نہیں میں صحیح بولتا ہوں، ان کا انداز جو ہے نا جو میں چاہتا ہوں ویسا ہی ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ہوتا ہے کہ میرے سے مل کر گیا یوں اس کو یوں لے لیتے ہیں ہاتھ تو ہاتھ، اگر میں نے تھوڑا 19-20 کر بھی دیا ہے، توجہ نہیں دی بھیڑ میں، تو ان کا وہ بیچاروں کا صدمہ سارا دور کر دیتے ہیں لوگ، ملن ساری ایسے گلے ملے گا، ادھر گلے ملے گا، کسی نے وہ کوئی ترکیب بنی جیسے داڑھی کی، وہ اس کو مبارکباد دیں گے، میں نے کسی کو کتاب دی تو اس کو گھیر لیں گے، تو کچھ لوگ قافلے میں چھاپ لیتے ہوں گے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہی تاثرات آپ کے خادمین کے لیے بھی ہوں؟ آپ کے ہاتھ میں بابا یہ بیٹھے ہوئے نا بہت پیارے ہوتے ہیں یار، یہ ماشاءاللہ اتنے محبت سے ملتے ہیں۔ امام بھی جب بندھواتے ہیں نا صاحب بھائی، امام باندھ کے میں تو ایسے باندھ دیتا ہوں، پھر یہ جاتے ہیں مبارک ہو یوں کر کے گلے ملتے ہیں، 12 دن کون بڑھا دیتے ہیں اس کا، یہ سب نہیں کرتے یہی جو کرتے ہیں، جو تاثرات آپ کے ان کے لیے ہیں، وہ تاثرات آپ کے خادمین کے لیے بھی ہوں،
حارثین کے لیے بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینہ مدینہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوشش کریں گے، مدنی تربیت گاہ والوں کے قدم دھو کے پیئیں گے تو سیکھیں گے. یوں ان کو بھی یہ تو آنکھیں دکھاتے ہوں گے. یہ کہ دل خوش کرو گے تو مجھے وہ حدیث شریف یاد آئی کہ تمام فرائض کے بعد افضل عمل مسلمان کا دل خوش کرنا ہے نا وہ روایت اسی مضمون کی. یہ بھی لکھ لو یار. تمام یعنی کہ کسی مسلمان کا دل خوش کرنا تمام فرائض کے بعد افضل عمل ہے. یہ مفہوم ہے حدیث شریف کا مضمون ہے. پاپا جو رمضان حال کے باہر کھڑے نا خادمین، اگر ان کو خوش کرنا نا کسی کا دل، یہ دروازہ کھول دیں پاپا. جو رمضان حال کے اندر آ گیا نا آپ کے پاس، اتنا دل خوش ہوگا اس کا، اتنا دل خوش ہوگا میں کو بتا نہیں سکتا. تو اب وہ جو باہر جو دل خوش کرنے والا جو ایک عمل شروع ہوگا، اس کی کیا مطلب ترکیب ہو جائے؟ نہیں اتنی تو ان کو عقل ہے کہ یوں ہر ایک کا دل خوش نہیں کر رہا ہے، ورنہ پھر میرے لیے وہ بہت طویل غم کا باعث ہوگا. یہ سر یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جہاں روکنا یا تو ان کی ذمہ داری خوش کرنے سے میرا جائز طریقے پہ خوش کرنا ہے. یہ جس طرح کرتے ہیں نا، یہ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں میرا 12 سے خون بڑھ جاتا ہے کہ کاش سے سارے ایسا کریں. بڑے بڑے ذمہ دار ایسا نہیں کرتے مگر جیسا یہ لوگ کرتے. ماشاءاللہ الحمدللہ مبارک ہو. اس طرح یوں کر کے ہاتھوں ہاتھ بت میں لے لیتے کہ وہ اگلا مطلب میرے پانی پانی ہو جاتا. بھائی اس پر تو سارے فیسیں دے دو پاپا کو مزید. اور فیسیں کیا، انہوں نے جوانیاں لٹائی تھی. نہیں پاپا، یہ 12 اور جوانیاں لے کر آئیں گے جو لٹانے والے ہیں. تو یہ لوگ خیر خواہی کرتے. میں نے کہا تم تو ہوئی منجے میں، وہ کا ہے رنگ روٹ کا جو مطلب منہ توڑ دو دانت توڑ دو. پہلے تربیت کورس والے تو کیا ہے، جو دعوت اسلامی کو آپ کے انداز پر چلاتا ہو نا، اس کی چلنی چاہیے، ورنہ نہیں چلنی چاہیے. دعوت اسلامی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے، دعوت اسلامی کو نقصان ہوتا ہے، یہ کسی کو بھی گوارا نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں شاید میرے سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا یہ بات کہ اچھے دیکھے بابا جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، جب آپ نے پوچھنا شروع کیا تو سب نے اس کو پوچھنا شروع کر دیا. آپ پوچھنا چھوڑ دو تو کوئی بھی نہیں پوچھتا. آپ کا اللہ آپ کو نظرے بس پاپا، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور مزید برکت عطا فرمائے. آپ کا حسن زن ہے، اللہ آپ کے حسن زن سے مجھے بہتر بنا دے. تو مسئلہ میرے نفس، تو اب انسان ہے، بعض باتیں انسان کو خراب بھی لگتی ہیں، لیکن میرے نفس کا مسئلہ نہیں ہے. میں اس وقت مطلب 100% ظاہر کہ آخرت کے سودے کے لیے بیٹھا ہوں یار. میں مطلب معتکفین پھر میں یہی سوچتا ہوں کہ اگر ان کو بالفرض 100% صحیح ہو گئے تب بھی یار پوری دنیا میں اعتکاف ہوتے ہیں. اللہ جانے وہ کیا کیا کرتے ہوں گے، کہیں میں آخرت میں پکڑا نہ جاؤں. بھائی یہ بہت مطلب خیالات آتے ہیں کہ تو اتنے بھیلی کر لیتا ہے، تو یہ بھیڑ کرنے کا بڑا شوق ہے لیکن تو سنبھال تو سکتا نہیں ہے. یہ تو جو اللہ گلہ کرتے ہیں تیرے کو سب پتہ بھی ہے، تو کچھ نہیں کرتا، کچھ سمجھ نہیں آتا. بد اخلاقیاں، پھر کھانے کے مسائل، تو یہ اب یہ ان کا خاص آدمی، اس کے لیے بوٹیاں، اس کے لیے بٹاٹے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے وہ گرما گرم پہلے نکل جائے گا بھٹے والا. قوم کو ٹھنڈا مل رہا ہے بیچاروں کو، تھالوں پہ تھالے چپکے ہوئے ہیں، تھالوں کا نیچے کا میل اس پہ لگ رہا ہوگا. یعنی کیا نہیں ہوتا سب پتہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے سب کو گرم دے ہی نہیں سکتے، ہزاروں کو کیسے کہاں سے گرم دیں گے. ایک وقت میں تھال میں نکال ہی نہیں سکتے، پہلے سے نکالنا ہی پڑے گا. اب یہ تک بات ہے کہ اس میں کوئی حکمت عملی سوچے کہ بہتر سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب کسی کو بوٹیاں زیادہ، کسی کو آلو زیادہ، کسی کو اوپر کے کورے چاول نکال کے دے دیے. یہ پچھلی بار بھی سمجھایا تھا میں نے کہ پروفیشنل کی ضرورت ہو تو وہ لے لیے جائیں جن کو نکالنا آتا ہے. ابھی انگڑ ہوتے ہیں بیچارے، یہ کسی کو پورا وہ تیل نکال کے دے دیتے ہیں، کسی کو سارا مسالہ ہی ڈال دیتے ہیں. یہ میرے قریب جو 2-4 تھال ہوتے ہیں نا، ان میں یہ تماشے دیکھے. اب شاید احتیاطیں بڑھ گئی ہیں کہ باپا نہیں دیکھے، ایسا شاید ہوتا ہو تو کہہ نہیں سکتے، باقی پیچھے ہو سکتا ہے کہ. مگر یہ ذہن میں رکھے کہ باپا بھلے پیچھے نہیں دیکھ رہا لیکن باپا کا رب دیکھ رہا ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے جو کرنا ہے. میں کیا بگاڑ لوں گا آپ، میرے سے ڈر نہیں کیا ضرورت. ہم سب اللہ سے ڈرتے ہیں اور میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں. میں ویسے بھی اب ظاہر ہے کہ عمر کے ساتھ بھی آدمی کو موت زیادہ یاد آتی ہے کہ اب یار جوانوں کو تو
پھر بھی کچھ امید ہوگی. میں تو پتہ نہیں اب کتنے سال رہ گئے, اگر جیتا بھی ہوں. اور بوڑھا آدمی پھر ظاہر ہے کہ وہ کمزوری, بیماری, یک بڑھاپا اور صدر کیا کروں. ابھی چلو ٹھیک ہے, وہ بڑھاپا نہیں ہے کہ آدمی کھاٹ پہ پڑ جائے. الحمدللہ بھی چلتا پھرتا ہوں, اللہ کرے کہ ایسا ہی رہے اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت ملے. تو کچھ کر لو یار, تربیتی کورس کون کون کرے گا اس میں؟ ہے کوئی مطلب ہمارے خادمین یہ کر لیں گے, خادمین کر لیں گے. مدینہ کے 6 خادمین نے پچھلے ماہ مارچ کے مہینے میں 30 دن قافلے میں سفر فرمایا ہے, اور مزید جو ہے فیضان مدینہ کے خادمین جو ہے ان کو جیت بن جائے گا. ان کو یہ تربیت کو تقریباً ہم 100% کارکردگی آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ. یہ لیسوٹے اور یہ سب سمجھ گئے نا, ان کا کوئی حل کرو یار. لیسوٹے مزہ نہیں آتا نماز پڑھنے کا, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کیسے سجدہ کرنے کو جی چاہے. تو مسجد کو ویسے بھی صفائی کرنی چاہیے, یہ ضروری ہے. قرآن کریم میں حکم ہے, اور اعتکاف والوں کی تصریح اس میں کہ اعتکاف والوں کے لیے مسجد کو صاف رکھو, ہے نا کچھ اس طرح آیت کریمہ. وہاں لیسوٹے نشان مٹی کے اور پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جھاڑو ماری جاتی ہے, تو مٹی پہ یوں کرو تو وہ نشان ہی پڑے. پہلے اچھی طرح جھاڑو مار کے پھر پوچا لگایا جائے. اور یہ پوچا اتنا پاورفل نہیں ہوتا, لیکن مجبوری ہے, نہیں بڑی جگہ پاورفل پوچا ہاتھ سے ہوتا ہے, پریشر پڑتا ہے. اس سے پریشر نہیں پڑتا, لیکن ہاتھ سے کریں کیسے اتنی بڑی جگہ میں. تو یہ اللہ کا گھر ہے, اس کو صاف رکھے. اس پر جو بھی خرچ ہو شریعت کے مطابق, اس میں کوئی اپنے اوپر پابندی نہیں ہے. شریعت نے اجازت دی, آپ اس کو چمکاؤ آئینے کی طرح, تو آدمی کا نماز میں بھی دل لگے گا. اللہ کا گھر صاف ہونا چاہیے. ہمارا گھر کیسا صاف ہوتا ہے؟ گھروں میں کتنی سجاوٹیں ہوتی ہیں. پھر یہ کہ ڈرائنگ روم اس سے زیادہ صاف ہوتا ہے, 4 آدمیوں کو دکھانے کے لیے, 4 مہمانوں کو دکھانے کے لیے. ادھر یار یہ تو عالمی مدنی مرکز ہے, 1000 آدمی روز آتے ہیں. نہ بھی آتے ہوں تو اللہ کا گھر صاف رکھنے کا حکم ہے ہم کو. اس میں کوئی آپ تبدیلی, کوئی انقلاب لے آئیے. ایسی کوئی بھی صورت ہو, اور بالکل یعنی کہ کفایت کے ساتھ. یہ نہیں کہ پھر یہ پانی کی جگہ اس کو استعمال کرتے ہوں. جو بھی طریقہ ہو ٹریننگ کی جائے. صرف فرش میں دیکھے تو آدمی یار طبیعت خوش ہو جائے, سجدے تو اٹھنے کو جینا چاہے. یہاں تو کرائیت آتی ہے. انشاءاللہ اس کی کوشش. اور یہ سارا دیواروں کی یہ کونے کھانچے سب ویسے آئینے کی طرح چمک رہے انشاءاللہ. اچھا, اور یہ ہمارے یار میں مطلب ان کی تربیتی کورس کا انتظار کر رہا ہوں, اگرچہ وہ بہت مشکل ہے. جو مسکرا رہے یہ اس کی برادری کر رہے ہیں تربیتی کورس. ہمارے بہت سارے, میں پونا دکھ دور ہو جائے شاید. پونا آپ کرم فرمائے گا نا ابا, ان کو بھی آپ نے کرم فرمایا, ہم پہ بھی کرم فرمایا. نہ بارش کا پہلا قطرہ کسی کو بننا پڑے گا. آپ ابھی اعلان کریں تو دیکھو کیسے جڑا جڑ گرتے ہیں قطرے. بابا بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں بابا, ان میں سے آپ تربیتی کورس کروا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے اور ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرمائے. میں بابا میرا ناقد مشورہ یہ ہے, کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو صرف اس ماہ رمضان کا اعتکاف کر لے, وہ اعتکاف کرے پھر سب کچھ چھوڑ دے, آگے پیچھے نہ دیکھے, وہ نہ خدمت نہ خادم نہ بچھانا نہ اٹھانا, وہ حلقوں میں آ جائے, وہ بھی اسی طرح مطلب کہ پاؤں, وہ یہ جب تک ان میں بیٹھیں گے نہیں اور جب اپنے ہی کام کرنے والوں کو دیکھیں گے نا, یار میرے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں یار, میرے کو بھی نہیں کھلا رہے یار, میں بھی انتظار کر رہا ہوں یار, میرے کو بھی دھکا مر گیا یار. یہ جب جیسے آپ ہمیں ذمہ داروں کو کہتے ہیں خود قافلوں میں سفر کرو تو پتہ چلے کہ مدنی قافلوں میں کیا ہوتا ہے. تو یہ بالکل چھانے مونے ہو کر یہ جانتے ہی نہیں ہے کسی کو, نہ شعبہ نہ مجلس نہ خادم نہ حاکم, یہ جیسے عام اسلامی بھائی کی طرح اعتکاف کر لیں اور پھر دیکھیں گے اعتکاف کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سیکھنے کو بھی ملے گا اور دعوت اسلامی کو میں سمجھتا فائدہ ہوگا. کون کون اعتکاف کے لیے تیار ہے؟ خادم نہیں, پھر خدمت نہیں, کچھ بھی نہیں. عام اسلامی کے اعتکاف علم دین سیکھنا ہے اور برکتیں لینی ہے مزید, صرف اعتکاف. یہ کیٹیگری تربیتی کورس کری گی نا پانچ فیضان مدینہ میں انشاءاللہ دکھ نہیں دے پاؤں گے اللہ کرنے کا. ہاں دیکھ اٹھانے والے میں ذرا زور سے پچاڑا کرو. ہاں
تاکہ وہ جو سویا ہوا ہو نا جماعت چھوڑ کر تو وہ بھی اٹھ جائے اور گھسیٹا کرو تاکہ جلدی سوراخ پڑے اس میں تو جلدی جان چھوٹے. ان کی پچھاڑنے کی شکایتیں ہیں, دھڑا دھڑی کھڑا کھڑی پھینک چھاپ جو ہے ان کی یہ یہاں یہ برادری موجود ہے تو ان کا کیا حل کیا جائے؟ مسجد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے پنکھا بھی کر رہا ہے تو یوں ہاتھ کے پنکھے پہلے تو ہوتے تھے نا, اب تو گھروں میں ہوتے ہیں بتکا میں, تو یوں فرش پر ڈال نہیں دے کہ اس سے مسجد میں آواز پیدا ہوگی. مسجد میں اس طرح نہ چلے, یہ تو حدیث شریف میں کہ پاؤں کی دھمک پیدا ہو, ٹھیک ہے نا. تو مسجد میں جب ایک ہلکی سی چیز بھی پھینکنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس سے آواز پیدا ہوگی. اس طرح بعض لوگ چادر لے کر ٹھا ٹھا کر کے جھاڑتے ہیں, ان کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے. مسجد میں آواز پیدا نہ ہو, یہ عبادت کی جگہ ہے, ٹھا ٹھوک کی جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دیگوں کی کھڑا کھڑی تھڑا تھڑی, وہ لوگ تو رکعتیں بھول جاتے ہوں گے نا, اس پر کچھ ہے کوئی کمپرومائز؟ اب غور یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مسجد کو ہر اس چیز سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے جس سے لوگ متنفر ہوں اور مسجد سے دور رہیں, لوگوں کا تشویش ہو, اس چیز سے مسجد کو بچایا گیا تاکہ لوگ مسجد کی طرف آئیں, خوشبو کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے, خاموشی کے حوالے سے اور طہارت پاکیزگی ہر طرح کے حوالے سے مسجد کو ان تمام چیزوں کے ساتھ رکھا گیا. اور ہر وہ شے جس سے انسان کی طبیعت کراہت کرتی ہے, اگر وہ مسجد میں ہوگا تو عام آدمی مسجد کی طرف نہیں آئے گا. تو مسجد کی جس نے خدمت لی اور مسجد میں جو خدمت کے جذبے کے تحت آیا ہے, اس کو اپنی ذات سے اور اپنی ذات کے ساتھ ہونے والے تمام ان کاموں سے بچنا اور بچانا پڑے گا جس سے مسجد میں آنے والا کراہت کرے. یہاں تک فتح رضویہ میں کہ جس کی زبان سے مسجد میں لوگوں کو ایذا پہنچتی ہو زبان سے, تو جو اس بات پر قدرت رکھتا ہو کہ اس کو نکال سکتا ہے, اس پر واجب ہے کہ اس کو نکالے, ورنہ گناہ گار ہوگا. تو بہرحال یہ کہ مسجد کے نمازیوں کو سکون ملنا چاہیے. آپ نے باہر ملکوں کی سیر نہیں کی ہوگی شاید, باہر ملکوں کی مسجدیں کیسی پرسکون, وہاں تصور نہیں ہوتا ان چیزوں کا جو ہم لوگ جس طرح کرتے ہیں. تو خیر وہاں دین کے کام کی بھی اجازت نہیں ہوتی جہاں یہ پرسکون ماحول ہوتا ہے. تو یہ دیگوں کی کھڑا کھڑی میں اب آپ یہ حکمت عملی کریں, جیسے وہ نہیں ٹنگا ٹولی کرتے ہیں اس میں وہ بوری میں اس طرح اٹھا کر اس کو لے جو گھسیٹیں گے تو اللہ کے گھر کا فرش بھی داغدار ہوگا. ٹھیک ہے وہ فنا مسجد ہو, خارج مسجد ہو, لیکن ہے تو وہ عمارت تو مسجد ہی کی ہے. ہمارے یہاں تو اکثر سیڑھیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں, ٹائلیں. سیڑھیوں کیا, یہ تو جس کی کوتاہی سے ایسا ٹوٹے گا اس کی اپنی کوتاہی سے اس کو بنا دینا پڑے گا. خیر یہاں آپ کو کوئی نہیں بولے گا کہ بنا کر دو نہیں تو دانت توڑ دوں گا, ایسا کوئی نہیں بولے گا. اگر یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ آخرت میں سیڑھی آپ نے توڑی ہے, اللہ کو سب معلوم ہے. توبہ بھی کرنی ہوگی اگر آپ کی کوتاہی کی وجہ سے جان بوجھ کر ایسا آپ نے کیا ہے. لیکن ایسی بات کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر ہی سستی کی وجہ سے کرتا ہے, تو یہ جو بھی نقصان ہو آپ کو دینا پڑے گا. بعض نقصان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر غلطی کی وجہ سے ہو جائے تب بھی دینے پڑتے ہیں. تو یہ سیڑھیاں بھی ٹوٹتی ہیں, پھر وہی لسوٹے ایسے پڑتے ہوں گے کہ جس کو مدد تیزاب بھی نہ دھو سکے. تشریف لائے وہ تھال دھونے والے, تھال دھونے والے سائے بھائی کون کون سے؟ اچھا پہلے تو بیٹے یہ بتائیں آپ لوگ کہ یہ جو چاول ہوتے ہیں تھال میں, چاول تو ہوتے ہیں, سالن بھی ہوتا ہے, ان کا کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کچھ تو کرتے ہوں گے, یا پہلا اس سال موقع ملے گا آپ کو دھونے کا. اس کا حل بیٹے یہ ہے, یہ جو بھی چاول کے دانے جو بچ گئے
اول تو جو کھانے کے قابل ہوں وہ تو واپس دیگ میں ڈالے جاتے ہیں، طریقہ یہی ہے اس کا، دیگ میں ڈالے جاتے ہیں، اور جو لاسٹ میں اب ایسا لگا کہ ابھی کوئی کھائے گا نہیں، کھانے میں کام نہیں آئیں گے، فریج کے ذریعے بھی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ باپا اس میں بات یہ کہتے ہیں کہ جس پر ہاتھ پڑ گیا تو وہ اب وہ تبرک بن گیا، نہیں چاہے نہیں کہتے کام کے نہیں ارے بھائی تبرک بن گیا، عاشقان رسول کا ہاتھ لگے نہیں کام نہیں آئیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جلدی خراب ہو جاتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں جلدی۔ ہاں تو پیٹ میں جائیں گے تو کیوں ناراض ہوں گے؟ نہ پیٹ میں ڈالنے کی تو بات کر رہے ہیں نا۔ ہاں اگر اپنے پاس ایسے ٹھنڈی پیٹیاں آم چھپا کے رکھیں، وہ اگر ہٹا کر اس میں جگہ بنتی ہے تو اس میں بنا لیجیے، ورنہ مجبوری ہے۔ تو یہ اپنے اگر بچ سکتے ہیں، دیکھو یہ ہم فارمولہ دیں گے، آپ اگر اس میں کوتاہی کریں گے، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نے کتنی کوتاہی کی، کتنی مجبوری تھی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا اس کو دیکھے گا، جو ذرہ بھر برائی کرے گا اس کو دیکھے گا۔ تو یہ ہم مطلب ہے کچھ بھی نہیں، آپ تو ہم کو آٹی مار دو گے کہ یوں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہاتھ لگا تو اب کام نہیں آئے گا، سمجھے؟ تو یہ آپ جو بھی بولو، لیکن آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا۔ اچھا اب یہ جو دانے، اب یہ فارمولہ یہ عرض کر رہا ہوں، جو دانے جو مسالہ کام آ سکتا ہے وہ آپ پر واجب ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں، یعنی یہ کام آ جائے، لازم ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اور جو واقعی ایسا ہے کہ جو اب کام نہیں آئے گا، یہ اپنے ضمیر سے پوچھ لیں کہ یہ کام نہیں آئے گا، تو اس کو کھلانا ہے بکریوں کو، گایوں کو، مرغیوں کو، چڑیوں کو، نہ کہ سمندر میں۔ نہ مچھلی بریانی کھاتی ہے، مچھلی چھوٹی مچھلی کھاتی ہے، آٹا بھی تھوڑی کھاتی ہے، آٹا کھاتی ہوتی تو وہ گل والے زندہ کینچوے نہ اس میں پرو دے، آٹے سے تھوڑی مچھلی آتی ہے آٹے سے مچھلی، روٹی کے ٹکڑے سے بھی نہیں آتی۔ عام طور پر یہ بالکل یعنی کہ کام ہی غلط ہے، نظافت کے بھی خلاف ہے، یہ کناروں پہ گندگیاں ہو جائیں گی سمندر کے، شہر کی صفائی کے لیے یہ نقصان دہ۔ اور مچھلیاں بریانیاں نہیں کھاتی، آپ کے بوٹے نہیں کھاتی مچھلیاں، بوٹے کتا کھاتا ہے، وہ بھی ہڈے کھاتا ہے، بوٹے بلی کھاتی ہے، گائے بکرے بھی بوٹیاں نہیں کھاتے، نہ مرغیاں بھی شاید یہ بوٹیاں مشکل سے کھائیں، بڑی بڑی بوٹیاں، پھر ہڈی میں لوگ بوٹیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ عوام کو تو کھانا آتا نہیں ہے جنرلی، اور ہرس بھی زیادہ ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے نا کہ میرے جاؤں گا، تو وہ اپنے سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن اب جو کرتے ہیں لوگ آپ کو پتہ ہے۔ یہ نہیں کہ مرغی اور بکری کی باری تو آخری میں آئے گی نا، جب تک بندے کھا سکتے ہو تو اپنے بکری کے پاس بھی یہ قوم کا چندہ گائے کو بھیجے۔ جو محتجب ہوتے ہیں تقریباً 2300 تھال ہمارے پاس ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں کھانے کے دوران، شروع میں کم ہوتے ہیں، بعد میں 2300 تھال ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا تھوڑا ہم کھانا اس میں جمع کرتے ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا کھانا کر کے پورا ٹب بن جاتا ہے پورا اس سے۔ اب یہ تھوڑا تھوڑا کھانا ہوتا ہے یہ استعمال نہیں ہوتا، اور نہ ہی جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی اسلام بھائی ہمیں دیکھ بھی لینا، جیسے کہ ایک اسلام بھائی آئے، انہوں نے آدھا تھال چھوڑ دیا، اب کھانا بھی کم پڑ رہا ہے، ہم نے سارے تھال کو دیگ میں ڈال دیا اور گرم میں ملا لیا، پھر ان کو دے دیا، تو اس پر بھی اسلام اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آپ نے جھوٹا کھانا اس میں کیوں ملا رہے ہیں آپ، یہ ہم نے تو سننے کا اس لیے ملایا کہ یہ اور گرم ہو جائے اور اس کے استعمال میں ہو جائے گا، اور کھانا بھی کم پڑ رہا ہے۔ ایک نے اعتراض کیا نا، نہیں اس میں کئی ایسا ہوا کہ جب کتنوں نے اعتراض کیا؟ اب وہ جسے دیکھ لیا نا، ہم خوشی کر دیکھے مسئلہ یہ کہ اگر اعتراض کرے تو کیا کر لے گا یار، ہوٹل تھوڑی ہے تو دوسری ہوٹل میں چلا جائے گا، مفت ایک تو مفت کھلاؤ اور پھر اعتراض نہیں کرے۔ تھال اسلام میں صاف نہیں کرتے، اب تھوڑے چاول لگے ہوتے ہیں، یہ تھوڑے عوام تو کرتی ہے اس طرح، تھوڑے چاول بن کے جو ہے پورا ٹب بن جاتا ہے، سمجھ گیا میں۔ اچھا پھر دیگ جب ہم دیگ ہوتی ہے، اب جب دیگ والا دیگ صفائی کرتا ہے، اس دیگ کی تہہ میں تھوڑے سے چاول ہوتے ہیں، وہ جب وہ بھی جمع ہوتے ہیں تو وہ تقریباً جو ہے ہمارے یہاں جو ہے شروع کے اندر 35 دیگیں استعمال ہوتی ہیں، اور آخری دنوں میں جو ہے ان کی تعداد 100 سے اوپر چلی جاتی ہے۔
تو وہ بھی تقریباً ٹپ کے قریب چاول بن جاتے ہیں. دیکھو اس کے لیے سب کرنا پڑے گا، چاہے کتنا ہی آپ کو مدنی عملہ بڑھانا پڑے، نہ دیگ میں دانہ ضائع ہو نہ تھال میں دانہ ضائع. میری ذات کا کیا جاتا ہے، میرا پیسہ تھوڑی ہے. تو اللہ سے ڈرتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچ جانا یہ جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے. تو اب اپنے کر رہے ہیں ثواب کے لیے، تو یہ کہ یار ایک دانہ بھی آخر حساب تو دینا پڑے گا نا آخرت میں. تو اس کا ہم کیا حل نکالیں؟ جو یہ اس کا حل یہ میں نے عرض کیا نا کہ اس کا حل ایک تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جو دیگ میں ڈال کر اس کو استعمال کیا جائے اور سحری میں استعمال کر لیا جائے. دوسرے دن اگر اپنے پاس سنبھالنے کی گنجائش ہے اور ایسی گنجائش ہے کہ یہ ناراض نہ ہو کھانا، یہ تو نیچے سے ناراض ہو جائے گا، اس کو ایسی ٹھنڈک دینی پڑے گی کہ کوئی ایک دانہ بھی خراب نہ ہو. اس کی حکمت عملی آپ بھی سمجھتے ہوں گے کس طرح، جیسے پلاسٹک کی تھیلیوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ڈالا جاتا ہے تاکہ سب کو کولنگ ملے. پھر اب آنے والے دن اس کو گرم کرنا ہوگا. گرم کر کے پہلے تھوڑا تھال میں نکالا یہ، پھر ڈالا اوپر گرما گرم. یہ اس طرح ترکیب بنے گی. جو ناراض ہوگا اس کو مطلب ہے کہ وہ کیا کر لے گا اپنا ناراض ہوگا. ہوتی ہے کہ جب وہ ہڈیاں اس میں پڑی ہوتی ہیں پھر دوسرے والا جو ہے وہ اسی میں ڈال دیا جاتا ہے، یا تھال دھو رہے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی بھی ہے کہ ہاں اس طرح گندا گیری ہو نا تو وہ پھر کراہت ہوتی ہے. اس سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں. اگر اس کے لیے بالکل علیحدہ سے صاف جو ہے وہ ٹب ہو یا صاف برتن ہو اور جو ہڈیاں جس نے وہ برتن میں رکھی ہیں ان کو علیحدہ اس میں ڈالا جائے اور چاول بالکل صاف اس میں ڈالے جائیں، تو اس صورت میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ ملائیں گے تو لوگ تو کراہت کریں گے. تو یہ پروسیس لوگوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ناجائز تو ہے نہیں، ہم کھانا ہی بچا رہے ہیں اور مسلمان کے جوٹے میں شفا ہی ہے. تو اگر آپ سامنے کریں گے تو لوگ کراہت کریں گے اور پھر اسی طرح ہڈیاں بھی اسی میں جا رہی ہیں، بوٹیاں بھی اسی میں جا رہی ہیں، تو اس سے کراہت ہوتی ہے. بے ترتیب سا ہوگا نا تو کراہت کریں گے. پانی والا اور اس طرح کا یہ تھوڑا سا نکال کے اگر اوپر گرما گرم ہوگا نا سمجھ نہیں پاپا یہ آپ فرما رہے مگر یہ سارا پروسیجر چیک کون کرے گا؟ یہ تھال جب اٹھ کر کھانا وانا کھا کر جب یہ تھال بچے ہوئے گئے تو یہ جو خادمین ہوں گے جو تھال جمع کر کے یہ جو نکال رہے ہوں گے، ڈال رہے ہوں گے، ٹپ میں ڈالیں گے، دیگ میں ڈالیں گے، جو بھی کر رہے ہوں گے، اس کو وہ کون ہے جو ایک پورا ماہ رمضان سحری اور افطار میں اس جگہ پر کھڑا ہو، چیکنگ کرے، اس جگہ پہ کھڑا ہو، یہ تم نے کیوں کیا؟ اس میں جو کھانا بچ گیا تھال جو نا وہ جو اٹھانے والے نا پاپا وہ سب کے سامنے انہوں نے تھال کے اوپر تھال رکھ دیا. مثلاً چاول بچے میں دوسرا تھال اس کے اوپر آ گیا، تیسرا تھال اس کے اوپر آ گیا. اب وہ جو دیکھ رہا ہے اگر یہ وہ دیکھے گا کہ ٹب میں بچا ہے اس کو کراہیت تو ہوگی کہ اس کا جو تلا ہے نچلا حصہ جو ہے وہ صاف تھوڑی ہوتا ہے. وہ اس لیے اٹھانے میں یہاں ادھر باہر رکھ دیا اور وہ گھنٹوں پڑا ہوا ہے. اس کے بعد اٹھا کر اس کو محفوظ بھی کیا. جو دیکھ کر گیا اس کو تو کراہیت ہوگی کہ اس کو فوراً اٹھانا بھی ایک وہ کام ہے نا کہ نفاست کے ساتھ اٹھایا جائے. سحری کے بعد فجر کی نماز اور مغرب کے بعد عشاء کی نماز، اب ہمیں ان دونوں وقت کے اندر اسلامی بھائیوں سحری یا افطار سے فراغت پانی ہے اور اس کے بعد عشاء کے لیے ہمیں مسجد کو کلیئر صاف ستھرا کرنا ہوتا ہے. ہم مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چاول کو سیو کریں گے، ہم چاول کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، لیکن مجبوری یہ ہوگی کہ ہم جو ہے ایک اچھے جو ٹپ ہوتے ہیں جس ایک ٹپ تو وہ ہوتے ہیں کچرے والے، ایک ٹپ اور ہوتے ہیں جو اسٹیل کے بنے اچھے ہوتے ہیں، ہم ان ٹپوں کے اندر ان چاولوں کو ڈالنا شروع کر دیں گے تک کہ جو ہے تھال ہم سارے اٹھا سکیں. اب 2300 تھال ہیں، اب ان تمام تھالوں کو ہمیں اٹھانا ہے، اٹھا کر جو ہے نا نیچے پہنچانا صفائی کے لیے اور صفائی بھی کرنی ہے. تو یہ جو ہے کہ ہم ایک ایک تھال نہیں اٹھا سکیں گے کہ ہم جو ہے ان کو چاول کو ہم سیو ان کے سامنے ڈالتے رہیں گے ٹپوں کے اندر اور چاول کو جو ہم سیو کریں گے. تو اس میں اگر جیسے کوئی جو ہے نا مدنی پھول عطا فرمائے جائیں معتکفین کو کہ کیونکہ ہم چاولوں کو سیو کر رہے ہوں گے وہاں پر، ہم چاول کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم تھال میں جو بھی چاول بچے ہوں گے ہم ان کو اپنے اسٹیل کے ٹپ میں ڈال رہے ہوں گے اور پھر اس کے بعد ان کی تھیلیاں بنا کر ان کو ڈی فریزر میں رکھنے کی ترکیب بنائیں گے تک کہ جو ہے نا وہ چاول اگلے دن ہمارے کام آ سکیں. لیکن جو ہے اسلام میں دیکھیں گے ضرور کیونکہ وہ دیکھے ہوں گے کہ یہ اسٹیل کے ٹپ میں اٹھا رہے ہیں اور ہم تھال پر تھال بھی نہیں رکھیں گے. آپ دیکھو نا محبت سے سمجھائیں گے نا
تو اتنا مشکل نہیں ہے. آخر یار میرا کندھا بھی تو ہے نا, تو الیاس نے ہم کو یہ طریقہ بتایا ہے, تو آپ کو اگر یہ غلط لگتا تو آپ لیٹر لکھ کے تو ہم الیاس کو پہنچا دیں گے, آپ مجھے پہنچا دینا. دیٹس انشاءاللہ. کیا حرج ہے؟ پھر وہ حدیث شریف یاد کر لے, سور المؤمن شفاء, مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. بابا کھانا کم نکالا جائے, میرا مشورہ یہ, کھانا کم نکالا جائے اور بالٹیوں میں تھالوں میں کھانا ڈیمانڈ پر حسب ضرورت ڈالنے والی تعداد بڑھا دی جائے, تو آپ کا بچ کر آئے گا. پہلے تو یہ پروسیجر کیا جائے کہ یہ کون سی صورت ہے کہ بچ کر کم آئے. جب بچ کر کم آنے پر ہم نے قابو پا لی تو ہو سکتا ہے کہ 50 سے 60% اس مرض پر ہم قابو پا لیں گے. اب رہ گیا 30-40% وہ دوسری بار کا جو لیا ہوا ہوگا نا وہ پھر بھی بچے گا, اور ہرس کی وجہ سے زیادہ ڈلوا لیں گے. نہ وہ بابا اس کی تربیت کی جائے کہ وہ 4 دفعہ ڈالے. اصل میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے, ایک بار کیونکہ دوبارہ مانگنے کے لیے آئے گا نا تو ٹائم پورا ہو جائے گا. تو یہ نہیں, ہمیں بابا نظام کو جس طرح آپ فرما رہے ہو نا, یہ نظام بالکل بن سکتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں, مگر اس پورے نظام کو کیونکہ کام زیادہ وقت کم تو افراد بڑھانے پڑتے ہیں, یہ اس کی سائنس ہے. اگر آپ نے کم وقت میں زیادہ کام کرنا ہے تو آپ تعداد بڑھا دیجئے تو وہ ہو جائے گا, اور اگر آپ کم وقت میں زیادہ کام کرنا ہے تعداد کم ہوگی تو وہ کام خراب ہوگا. ہونا ضرور ہے. تو ان کو تعداد ہمیں مل کر ان کو تعداد بڑھانی پڑے گی, بالٹیاں دینی پڑیں گی, ان کے ساتھ وہ چمچ دینے پڑیں گے. وہ کہیں گے زیادہ ڈالو, وہ تھوڑا ڈالے. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ مانگیں گے تو میں دوبارہ ڈال دوں گا. میں یہ اس دقت سے اس تکلیف سے کم ہے جو تکلیف بابا وہ تھال نکالنے میں, اٹھانے میں اور جو الگ کرنے میں ہوگی نا. اور وہ بھی جو ہم جو ایک ایک دانہ بول رہے ہیں وہ تھوڑی کریں گے, نہ گراتے ہوں گے, اور کتنا تلے میں چپکے ہوئے, تو جو کچھ ہو رہا ہوگا نا وہ مطلب واقعی کوئی بھی شخص وہ ٹپ میں پڑا ہوا کھانا نہیں کھائے گا, وہ جس انداز سے وہ ڈال رہے ہوں گے. کرائیت والے انداز تو اتنی احتیاط بابا کرے گا کون؟ خیر خواہ اگر اسلامی بھائی کو ذہن دیں وہاں بتانا بڑھانی پڑے حال گی. صاف کریں. اگر خیر خواہ کوشش تو کرتے ہی ہوں گے نا کہ سال صاف کرو. زندگی میں کسی نے کھایا ہی نہیں ہے سنت کے مطابق. اب میرے پاس جو جیسے ہوتے ہیں نا, بعض تو بڑے سنبھل کے بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے, وہ جس طرح کھاتے ہیں نا, اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میرے سامنے اتنا گرا رہے ہیں اور جو یہ حساب کتاب کر رہے ہیں, پیچھے خدا جانے کیا کرتے ہوں گے جب. تو اس لیے وہ یوں ایسا لگتا ہے جیسے کہ اگر کہوں تو 100% یہ مسائل ہی مسائل ویسے بیچارے کرتے ہیں کہ بس خدا کی پناہ. تو ان آہستہ 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 پہلے کے مقابلے میں الحمدللہ بہتریاں تو آ ہی رہی ہیں. تو یوں کوشش اپنے کرتے رہیں, اور وہ کھانا بچانے کی آپ مزید دیکھو آپ لوگ کرتے, ہم دیتے تھے تھیوری, جو آپ پریکٹیکل کرو گے نا اس میں 4 باتیں اور آپ کے سامنے آ جائیں گی, یوں نہیں یوں, یوں نہیں یوں. تو انشاءاللہ خوف خدا اگر رہنمائی کرے گا, وہ ہمارے دل میں ہوا تو کوئی بات نہیں, کوئی وجہ ہی نہیں کہ یار مسائل حل نہ ہو. آپ بڑھاتے رہیں اپنے مطلب کرنے والے, اور جو واقعی رف ہو تو اس کو ترکیب سے معذرت کر لیں اس سے, یار آپ کل سے نہیں آئے. لیکن فساد بھی نہ ہو, آپ نہ کہیں, مجلس مشورہ کر کے مجلس نے طے کیا کہ آپ مطلب کل سے نہیں آنا, اور آپ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں, تو جان چھڑا لی جائے سو سے کہ جو مطلب شریعت کا خون کرتے ہیں آ کر, ایک بھی ایسا اپنے کو نہ چلے. جس کو بھی آپ تھوک ڈالتا دیکھیں نا یا پان گٹ کے اپنی پابندی ہے تو معذرت کر لیں, اور ایک فرد اپنے اوپر نہ لے کہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے, اس کے خلاف ہو جائیں گے. آپ جو بھی, اور جھوٹ بھی نہ ہو, آپ مجلس میں طے کر لیں کہ یار وہ یوں مطلب فلاں یوں کر رہا ہے, کیا کرنا چاہیے, مانتا نہیں ہے. تو مجلس اگر فیصلہ کرتی کہ ابھی نہیں سدھرتا تو اس کو معذرت کر لی جائے اس سے. جب تک یعنی کہ یوں نہیں کریں گے نا تب تک سدھار آئے گی نہیں. ہم سب کو جو پمپاڑتے رہیں گے نا تو یہ نہیں سدھرتے. یہ جیسے کہ بعض ایئر لائنیں جو ہے نا یہ پیسنجروں کا انتظار کرتی ہیں, بعض ایئر لائنیں پیسنجروں کا انتظار نہیں کرتی. یہاں تک کہ ایسی ایئر لائنیں بھی ہیں جو مجھے تو اس کا حساب کتاب معلوم ہے. ایک ایئر لائن جیسے کہ بورڈنگ کارڈ ہو جاتا ہے, بورڈنگ کارڈ ہو جاتا ہے, اس کے باوجود جب اس کا ٹائم پورا ہوا نا
تو یہ اس کا مطلب مال آف لوڈ کر دیتے، اتار کے ڈال دیتے، ہوائی جہاز اڑا جاتے. کیا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر پیسنجر خود ہی سیٹ ہو کر آ جاتا ہے. باپا اچھا پھر اس کی ٹکٹ بھی گئی ہے کہ اس کی ٹکٹ آلریڈی سستی ہوتی ہے. باپا اس میں ایسا ہوتا ہے باہر ملکوں کی کہ فلائٹ لیٹ نہ ہو اس لیے قانون بنایا ہے نا، مگر اس کا آف لوڈ کرنے میں فلائٹ لیٹ ہوتی ہے اور پائلٹ اپنی کیبن سے اعلان کرتا ہے کہ پیسنجر کے لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم اس کا چونکہ سامان آف لوڈ کر رہے ہیں اس لیے ہماری فلائٹ تھوڑی دیر کے لیے تاخیر سے پرواز کرے گی. یہ فلائٹ تاخیر سے ہو رہی ہے لیکن اس ایک دن کی تاخیر سے یہ اپنے کئی دنوں کی تاخیریں بچا لیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہماری فلائٹ اس وجہ تاخیر ہوئی ہے تاکہ یہ 200 پیسنجر بیٹھے ہوئے نا ان کو پتہ چل جائے کہ یہ لیٹ آیا، اس کا مال آف لوڈ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ باقی پیسنجر ٹائم پر آتے ہیں. تو کیسا ہے بعض اوقات ایسا اندازہ کیا ہے کہ وقت سے پہلے وہ پورا کلیئر ہو جاتا ہے اور وہ رینگنا شروع کر دے، اور وقت سے پہلے اتر جاتا ہے، جو ان کا آفیشلی وقت ہے اس سے پہلے اتر جاتا ہے. ویسے ٹائٹ مطلب قوانین ان لوگوں نے رکھے تو، اور پیسے بھی نہیں دیتے واپس. اگرچہ شرعاً یہ غلط ہے لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ ٹکٹ ان کی گئی کیوں لیٹ ہے باوجود ان کو غرض نہیں ہوتی، ان کی اتنی سستی ہوتی سیٹ کہ لوگ ان کے لیے جاتے ہیں. کوالٹی ہوتی ہے، جیسے کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اس میں نہیں جائیں گے. جس جہاز کی میں بات کر رہا ہوں نا کہ وہ جہاز چھوٹا ہوتا ہے یا اس میں کچھ صرف وہ ہوتا ہے کہ جیسے بڑے لوگ ضرورت سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں وہ خامہ کا بزنس کلاس میں جائیں گے. یہ فیسلٹی ہوتی ہے بزنس، وہ اکانومی میں نہیں جائیں گے تو وہ اس فلائٹ میں مفت بھی نہیں جائیں گے، امپریشن نہیں ہوگا. جیسے کہ بڑا آدمی ہوگا تو وہ کار میں جائے گا، اس سے بڑا آدمی ہوگا تو ایئر کنڈیشنڈ کار میں جائے گا، اور چھوٹا آدمی ہوگا ساؤ چھوٹا تو بس میں لٹک کر جا رہا ہوگا تو وہ نہیں جائے گا نا بس میں. تو یہ ہوائی جہازوں میں بھی اس طرح کی کیٹیگریز کچھ ہوتی ہیں. تو بہرحال ہے کہ اگر قانون پر ہم عمل کریں گے اور ایسے لوگوں کو جو ہمارا ماحول خراب کرتے ہیں تو ہم پر واجب نہیں ہے نا ہم ان کو رکھے ہی رکھیں، فارغ کر دیں. ہم سمجھائیں، اب سمجھتا ہی نہیں ہے تو آخر کیا کریں؟ یہ دوسروں کو بھی خراب کرے گا. وہ ایک بچے کو اس کا باپ جو ہے وہ سمجھاتا رہا کہ بیٹا تم یہ برے دوستوں کی صحبت میں مت رہو. تو بیٹا بولتا کہ ابو آپ میری تربیت کرتے ہیں، میں تھوڑی بگڑتا ہوں، آپ میری بے فکر ہو جائے، میں نہیں خراب ہوتا تھا. ایک بار ابو نے ایک تجویز کی، وہ کچھ وہ خوبانی کی ایک پیٹی لائے اور اس میں ایک خراب دانہ تھا. تو بیٹے نے دیکھ لیا ابو یہ دانہ خراب ہے. بیٹے کیا ہو پڑھا رہے نا ایک ہی تو ہے. پھر دوسرے دن تو وہ 2-3 خراب ہو چکے تھے اس کی صحبت میں، جراثیم لگتے ہیں نا. ابو دیکھو یہ مزید خراب ہو رہے. اب بولا بیٹا میں تمہیں اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ بری صحبت برا رنگ لاتی ہے، تو بھلے اپنے آپ کو کتنا سدھرا ہو. یہ فریش دانے تھے نا، اس بگڑے ہوئے دانے نے یہ 2 دانے خراب کر دیے نا مزید. اب اس کو مزید چھوڑیں گے تو آہستہ آہستہ ساروں کو خراب کریں گے. تو ایک مسل مشہور ہے کہ تالاب میں ایک گندی مچھلی ساری مچھلیوں کو خراب کرتی ہے. تو اس لیے اس طرح کے رف اسلامی بھائی چاہے وہ خادمین میں ہوں، چاہے حارسین میں ہوں، چاہے وہ کھانا تقسیم کرنے والے میں ہو، کھلانے والے ہو، پلانے والے، ایک بھی خراب ہوتا نا اس کے منفی اثرات سائڈ افیکٹس پڑتے ہوں گے. تو اس لیے ہم کو کوشش کرنی کہ سب کے سب صحیح ہوں. اگرچہ ہمیں ابھی اس میں کامیابی نہیں مل رہی لیکن ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے. جیسے میرا ایک ہدف ہے کہ میرے سارے کے سارے مدرسین جامعات کے 12 ماہ کے مسافر بن چکے ہوں. ہو سکتا ہے جیتے جی میں اس کو نہیں دیکھ سکوں گا، لیکن اب یہ کہ نہ ہونے سے ہونا بہتر. کچھ تو آ گئے نا تھے مدرسین جو 12 ماہ سفر کیے، پہلے ایک بھی نہیں تھا، قسم کھانے کو بھی کوئی نہیں تھا. اب تو ایسا ہم کہہ سکتے ہیں یار کچھ تو ہے 12 ماہ والے. ایک وقت وہ آئے گا انشاءاللہ. میں اگرچہ اس کو دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہوں لیکن میری دعوت اسلامی کے جامعات کا مدرس انشاءاللہ 12 ماہ کا مسافر بن چکا ہوگا. پھر آپ دیکھنا کہ کیسے علماء بن کے نکلتے جو امت کی رہنمائی کرتے.
فرق پڑے گا. دعوت اسلامی نے جو انقلاب برپا کیا معاشرے میں، وہ دنیا کی عقل دنگ ہے. الحمدللہ ایسا انقلاب برپا کیا، سب جانتے ہیں آپ الحمدللہ. تو اسی طرح آپ یہ نہیں کہ کوشش فرماتے ہیں، سمجھائیں، نہیں سمجھتا آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا، اب اس سے پھر مجلس معذرت کرے اور ایسے تبدیلیاں کرنی شروع کر دیں. بغیر آپریشن کے مرض جائے گا نہیں، آپریشن کرنے پڑیں گے. میں نے دونوں آنکھوں کے موتیاں نکلوائے تو میں نے ڈاکٹر کو بولا کہ یار میری روشنی تو بہت اچھی ہو گئی آنکھوں کی. تو اس نے میرے کو بولا کہ یہ آپریشن کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپریشن کے بعد اگر آدمی کو ریلیف نہ ملے، راحت نہ ملے تو پھر آپریشن کی ضرورت ہی کیا. تو اسی طرح یہ کہ آپریشن نہیں کریں گے جب تک مسائل حل نہیں ہوں. اگر آپ کی نظر میں ایسے ہیں واقعی کہ جو برسوں سے ہوں، بھلے شروع سے ہوں، اور وہ واقعی نمازوں میں بھی تعاون نہیں کرتے، بد اخلاقی بھی ایسی ہے کہ لوگوں کو بدزن کر کے ان کی بھی بیچاروں کی آخرت داؤ پہ لگاتے، تو پھر ایسوں سے معذرت کر لینی چاہیے، بھلے تھوڑے ہوں لیکن اچھے ہیں. یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. بھلے اس کو برا لگتا ہے تو یہ ہماری طرف سے اس کو ایذا دینا نہیں کہلائے گا، وہ تعزیہ ہوگی، اس نے ایذا ہو رہی، ایسی حرکت کی نا. آخر جیلیں بھی تو ہے نا، آخر وہ قتل کی بھی تو قصاص بھی تو ہے نا، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا بھی تو تصور ہے نا. اب وہ دل دکھے یا کلیجی دکھے، چوری کا ہوگی. جو بد اخلاقی کرتا ہے سدھرتا نہیں ہے، اس کو تو مطلب بد اخلاقی اور کسی کی دل آزاری کی بھی اگر ہم سزا نہیں دیں گے تو لوگ تو ہم سے بہت بدزن، پھر پتہ نہیں کتنوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں. بڑے بڑوں کے ساتھ لوگ یعنی کہ ایسے بڑے بڑوں کے ساتھ بد اخلاقیوں کے ہمارے پاس قصے ہیں کہ مت پوچھو. یہ سب مل جل کے آپ نے کرنا ہے. میری باتوں کا برا نہیں منانا کہ خدا کی قسم میں صرف آخرت کی بہتری کی باتیں کر رہا ہوں. میرا ذاتی مفاد کیا ہو سکتا ہے؟ میرا ذاتی مفاد یہی ہے کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو. اللہ مجھ سے راضی، ہم سب سے راضی ہو جائے. تو اگر کوئی آپ کے اندر بھی ایسی بد اخلاقی یا کوئی ایسی ترکیب ہے، خدا نہ کرے، تو اس کو دور کیجیے اور اپنی اصلاح کی طرف آئیے. تربیتی کورس، مدنی قافلہ، ہر مہینے 3 دن سفر، پھر ہفتہ وار اجتماع کی پابندی اور مدنی مذاکروں کی ترکیب کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہتریاں آتی رہیں گی. اب جو یہ جیسے کہ یہ طے ہوا تو اس میں کوئی ان کو یقینی بنانے کے لیے کوئی ایسے ذمہ داران اگر مقرر کر دیے جائیں جو 30 دن یہاں ہوں اور اپنے ٹھنڈے ہوں، تجربہ کا ہوں، کوئی دین دنیا میں سمجھتے ہو، صاحب بھوت جیسے نہ ہو، ہے نا. وہ صاحب مطلب وہ تو 1 2 3 کر کے جلات کی طرح نہ چلائے تلوار، ہے نا، کہ وہ بے ہوش کر کے آپریشن کرتے ہیں یا پھر وہ اس جگہ کو سن کر کے کاٹتے ہیں. تکلیف تو ہوگی، آپریشن چاہے کسی طرح بھی کرو لیکن کم سے کم تکلیف. تیز چھری سے ذبح کرنے میں کم ہوتی ہے تکلیف، کند سے زیادہ ہوگی، جھاڑ کے نکالو گے زیادہ تکلیف ہوگی، پیار سے نکالو گے تو فرق پڑے گا، تکلیف ہر صورت میں ہوگی. تو اس میں بھی یار اس میں کوئی سی صورت ہو نا. علاقے میں جو اعتکاف ہو رہا ہے تو یہاں تو آپ سمجھا رہے ہیں، دوسرے علاقوں میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ یا رش زیادہ جو موتقفین جو کریں گے، اب ظاہر ہے کہ اپنے کوشش ہی کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے. دوسرا یہ نا باپا کہ ویڈیو بنے گی، اللہ کرے گا تو وہاں بھی چلے باپا گی. یہاں پر جو تعداد ہے نا، تعداد کا بھی فرق پڑتا ہے. جب تعداد بڑھتی ہے نا تو بد نظمی کے بڑھنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں. تعداد کم ہو تو بد نظمی کے بڑھنے کے امکان اتنے ہوتے نہیں ہیں. حج شریف میں آج کل کیسی لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، جو کھانوں کا اور جو حساب کتاب عوام جو کرتی ہے نا، میدان عرفات میں، مینا شریف میں، مزدلفہ شریف میں، ناریا ہونا ہائے. اگر ایسا ایک مجلس بن جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے. یہی کہ مطلب میں مطلب جو چاہتا ہوں نا، بد اخلاقی کرنے والے چھٹی ہو جائے اور اس طرح کی جو بدعنوانیاں کرتے ہیں نا، خلاف شرعی حرکتیں، ان کی چھٹی ہو. نئے نئے بہت ملیں گے آپ کو. دیکھو جگہ خالی ہوگی تو دوسرا آگے آباد ہوگا، جگہ آپ خالی نہیں کرو گے تو آباد کیسے ہوگا؟ ہم عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ میں وہ اعتکاف نہیں کروا سکے جو آپ چاہتے ہیں، تو پھر فیضان مدینہ کے غیر میں تو تب ہم سوچنا ہی چھوڑ دیں. وہاں کیا، وہاں کون ہوگا اور کون سمجھائے گا؟ بہرحال ایک مجلس ہونی چاہیے
کہ جو ان سب کی دیکھ ریکھ کرے. اور یہ ہر جگہ کا اصول ہے، بڑے اداروں میں، بلکہ جیسے کہ بڑی مارکیٹوں میں، سپر مارکیٹ ہے نا، باقاعدہ ان کے کیمرے لگے ہوتے ہیں اور ایک نظام بنا ہوتا ہے کہ آدمی بس بیٹھے گا خالی دیکھتا رہے کیا ہوتا ہے. وہ اس کا کام یہی ہے کہ دیکھتا رہے. تو اسی طرح ہماری مجلس ایسی ہو کہ اب یہ ظاہر کیمرے پر تو ان کو بٹھانے سے رہے اپنے، پھر اس کی ٹریننگ کا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ گھومتی رہے، اس کے ذمے ظاہر ہے کہ ہر کام نہیں ہونا چاہیے، بس یہ گھومتی رہے اور دیکھتی رہے. ہو 30 دن یا دن رات موقع بموقع چھاپے مارتی رہے، جیسے دیکھتی رہے گھومتی رہے. اس کو دیکھ دیکھ کے ڈر جائیں گے، پھر ان کو اور کاموں سے فارغ کرنا پڑے گا. سارے کام ایک کے اوپر ڈال دیں گے تو بیچارے نہیں کر سکیں گے. تو یہ کام اس کے بغیر ہوگا نہیں. مطلب ہم نے بول دیا یہاں کر دی تو یہ جاؤ وہ جاؤ، پتا بھی نہیں. میری عرض یہ تھی کہ یہ جو ہمارا ہو رہا ہے سارا سلسلہ، مجلس تو بن جائے گی، لیکن ہمارے ہاں مجالس وہی ہے کہ وہ چھاپا مارنے والی، کہ کبھی آ گئے کبھی نہیں ہے. حرمین طیبین میں جس طرح خدام کے ساتھ جو ہے وہ ایک نگران کھڑا ہوتا ہے، مراقب جی کام نہیں کرتا وہ. کام نہیں کرتا، لیکن وہ ایک جگہ پہ، یعنی کہ ایک بھی نہیں ہوتا ہے، وہ دسیوں ہوتے ہیں اور دسیوں کونوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے ماتحت ہوتے ہیں 8-10 خدام. وہ ان کا جواب دہ ہوتا ہے، ان کا ایریا ہوتا ہے، وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اٹھنا بیٹھنا، شفٹ تبدیل ہوئی، دوسرا خدام آ گئے، وہ بھی دوسرا آ گیا. اگر اس طرح کے ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ مجلس یوں ہو کہ یہ 10 اسلامی بھائی خیر خواہوں کی ہے، اور ان خیر خواہوں کا یہ ذمہ دار ہے جو اس ایریے میں ہوں گے، اور یہ ان کے ساتھ گھومتا پھرتا ہی رہے گا. ان کے ہاتھ میں جیسے واکی ٹاکی ہوتی ہے، وہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس طرح کا اگر واکی ٹاکی نہ ہو بھلے، لیکن وہ ان کے ساتھ ہو. ابھی یہ والا پورشن آپ نے صاف کرنا ہے، تو اگر ان کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو اس کی بھی 8 گھنٹے ذمہ داری ہو، تو پھر اس صورت میں نظام میں خرابی بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی. بچی ہوئی روٹیوں کا سرید وغیرہ. جی پاپا جن سرید کے لیے بھی پچھلی دفعہ ہم نے بنایا تھا، تو سرید میں ایک مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ اگر تھوڑی روٹیاں ہوتی ہیں نا تو وہ بن جاتا ہے، اگر زیادہ روٹیاں ہوتی ہیں تو سرید بنانا، اس لیے کہ یہ تندور کی روٹیاں ہوتی ہیں اور اس میں سوڈا ہوتا ہے، تو جب زیادہ ایک جگہ جمع ہوتی ہے نا تو اس کا ذائقہ بالکل پھیکا پڑ جاتا ہے. تو اس کا حل ایک یہ نکالا گیا تھا کہ جو روٹیاں بچ جائیں ان کا چورا کر لیا جائے، اور صبح سحری میں جو دیگیں بچیں نا اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیا جائے، تاکہ وہ یہ کچن والوں نے مشورہ دیا تھا، اس کو اپنایا نہیں گیا تھا، تو وہ کہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اور کہ اسے تھوڑا سالن گاڑھا ہو جائے گا، تو یوں ٹیسٹی بھی ہو جائے گا اور وہ پتہ بھی نہیں چلے گا. اور الگ سے ہم نے اس کو سرید بنایا تھا، تو کیونکہ وہ سوڈا کی وجہ سے اس کا ذائقہ، وہ ایک بار بنایا ہوگا اور بنانے کا تجربہ نہیں ہوگا، تو ورنہ اگر لمیٹڈ روٹیاں ڈالیں تھوڑی کے لیے صحیح بنے گی. آپ فرما رہے تھے کچھ؟ یہی عرض کرنا پاپا کہ جو اہم ترین شعبے جیسے کھانے پینے کے حوالے سے، ضیاع کرنے کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے، حفاظتی امور کے حوالے سے جو بے احتیاطیاں، بد نظمی ہونے کے خدشے ہوتے ہیں، بعض وقت بلا وجہ سختی ہو جاتی ہے. یہ ایک نارمل جو طریقہ کار ہے حفاظتی امور کا، چیکنگ کا اسلامی بھائیوں کو، تو ظاہر ہے کہ وہ بڑی مشقتوں کے ساتھ اور بڑی کوششوں کے ساتھ ایک مہمان بن کر آئیں. سیکیورٹی کرنی ہم نے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمیں بدتمیزی بھی نہیں ہونے دینی نا، بد اخلاقی بھی نہیں ہونے دینی ان کے ساتھ. اصل وہ حدیث پاک انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو. اب وہ جیسے کہ ہماری سیکورٹی جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا، تو بڑے بڑے جو 30 مار خان ہوتے ہیں نا، وہ بھی شرافت سے اپنی باڈی اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ادھر کوئی ہوشیاری نہیں کرتا، کوئی بدزن نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. تو وہ بھی ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، وہ بولتے نہیں ہیں، وہ اپنا چپ چاپ و ترکیب جو بھی کرنی ہوتی ہے. بعض اوقات امامہ بھی یوں کر کے دیکھتے ہیں، بھلے دیکھتے، دیکھنا چاہیے. اور پھر بعض اوقات بولتے ہیں مولانا سوری کان میں. تو پتہ نہیں یہ ہمارے ذمہ داران ایسا حارثین کرتے کہ نہیں کرتے، کیونکہ یہاں ایک سے ایک پڑھے لکھے آتے ہیں، کرنل جنرل ٹائپ کے، مگر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے بڑے افسر بھی آتے ہیں. دیکھ کر نہیں سمجھ پڑتی نا کہ تو ایسے لوگ بہت نازک ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ ایسوں کو یا ہر ایک کو
चेक करने के बाद अगर कान में बोल देना माफ़ कीजिएगा, नाराज़ नहीं होना, तो अगर थोड़ा मतलब मिर्च मसाला तेज़ हो भी गया था ना, तो भी अगर आप ये बोल देंगे ना नाराज़ नहीं होना, तो मेरा ख्याल है कि वो इकबल हो जाएगा मामला। लेकिन ज़ाहिर है कि वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है जो वो चेकिंग करते होंगे। ये अगर हमेशा के लिए, सारा साल के लिए हो जाए ना, अगर उर्दू नहीं बोलनी आती तो कान में सॉरी बोल दे, खाली रवाज सॉरी का आजकल, मौलाना वेरी सॉरी, मौलाना वेरी सॉरी। अब रमज़ानुल मुबारक में ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रंगरूट होता थे, साल भर के जो एक बार आते हैं ना, उनकी मेरा ख्याल है शिकायतें बढ़ जाती होंगी। समझाते रहे, उनकी अपना काम समझा लें, जो अच्छा काम करे इसकी पीठ भी थपका करे तो हौसला अफजाई भी हो। बाबा मुल्क, ये जो चेकिंग का अंदाज है रोज़ाना एक जैसा ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात मुल्की हालात की वजह से बोला था कि आज किसी और अंदाज से चेकिंग करनी है, उससे बाज़ औक़ात इस्लामी आजमाइश में आया था। अभी पिछले दिनों हमारे जामिअतुल मदीना के जो उस्ताद साहब हैं वो बता रहे थे कि एक आलिम साहब आए, उनके दिल के अंदर वो आजकल बैटरी लगी होती हार्ट बीट के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये मत लगाइएगा, ये बोलेगा और ये नुकसान है। मना करने के बावजूद उनका वो बाहर से वापस चले गए। वो बहुत बड़े आलिम, सुन्नी आलिम थे। नहीं, इतना देखो, इतना अपने इन हारिसिन पर अपने नहीं डाल सकता, ये फिर कोई भी भारी भरकम होगा ना, उस शख्सियत को अंदर पहुंचा देंगे कि अंदर मेरे बैटरी लगी हुई है, वो बैटरी फिर फट के ना जाने कितनों को फाड़ दे। तो ऐसी शख्सियत तशरीफ ले आए ना, तो इसको तरकीब ऊपर से बनानी पड़ती है, और फिर ये इनको हम ये नहीं कह सकते कि जो तुम्हें शख्सियत लगे उनको कंधे पे बिठा के इससे लिया। पहले जो मेहमान हमारे यहाँ फैज़ान मदीना आते हैं, वो मस्जिद हमें पहले से इन्फॉर्म करती है ना, इतला देती है, और हम खुद, मैं या भाई जो भी मौके पे जिम्मेदार इस्लामी होते हैं वो मौजूद होते हैं, और हम उनको उसी अंदाज से, उस इज्जत के साथ हम उनको तरकीब बना के लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी आलिम दीन के साथ हमारे, क्योंकि वो तो इस बवाब जो नए नए इस्लामी होते हैं वो इस बात के मजाज भी नहीं है कि उनको इस अंदाज से किसी को रियायत देते हैं। हमने देवाई भी नहीं रियायत, कैसी भी शख्स तो अंडरस्टूड है, फिर यूं रियायत है कि हवाई जहाज में इनको रियायत दी थी, वो ये मतलब रियायत ना देवा। जैसे हमको चीज़ें अंदर लानी होती है तो क्या हमारे इस्लामी भाई फ़ोन करेंगे और खुद आके ले जाएंगे, तो बाकी आप बोलो कि बापा ने मंगवाया तो ये थोड़ी आने देंगे, ये आने देंगे तो फंसेंगे कि भाई हमने तुमको बोला, सीधी बात। तो इसलिए कानून तो सख्त होना चाहिए सिक्योरिटी का, इसमें रियायत नहीं होनी चाहिए। बुजुर्गान दीन भी आते हैं, जो बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं उनके लिए हमने एक अलग रो बनाई है। साइज में उम्र में बुजुर्ग, उम्र में बुजुर्ग हो, उनको लाइन में खड़े रह के इतनी तकलीफ, हाँ, या अगर कोई हमारी राब्ता वो लेके आती है, और हमें अभी बड़ी रात को भी लेके आए थे हमारे मजलिस से राब्ता वाले, वो साथ मौजूद थे, ये भी आइडिया अच्छी है, हम जानते हैं, तभी हम। हाँ जरूरी है, ये गुस्से में अच्छी हो इनका का लोग ना बड़ी उम्र या ये जल्दी पटाएगी नहीं सारो ना वो बस चेक। अगर नहीं ये सही है, इतला होती है तो सिक्योरिटी ताउन करती है इसमें। जी अगर इतला हो और मजलिस के इस्लामी खुद मौजूद हो और उनको अपने साथ लेकर आए तो सिक्योरिटी ताउन करती है। ऐसी शख्सियत का तरकीब से आना चाहिए। अगर वैसे अननोन के साथ लाइन में आ जाएगा तो ये तो होगा, चेकिंग होगी कि इसको गारंटी क्या कि अंदर क्या है, ना इसको बुरा लगना चाहिए, ना बुरा लगे तो हमें इनकी हिमायत करनी चाहिए। हमें ये बोलना चाहिए इन लोगों का कानून क्या करें। सल्लू अलल हबीब, इनके करो तो खाने भाई क्या हो क्या गया? बनाएगी रही होती खुशी के मारे, खुशी के मारे रो रहे, थोड़ी बताएंगे तो कोई बताएगा, पूरी प्लानिंग है। तो भाई जो पहले जो मशवरा हुआ था उसमें भी क्योंकि मजलिस के इस्लामी भाई बहुत वो अश्कबार थे, और भी कई इस्लामी भाई अश्कबार थे कि तो बापा हमसे नाराज। अभी दीवानगी का दौर चलाना है या मदनी फूल जारी रखने? तो जो आप चाहेंगे होगा इंशाअल्लाह। मदनी फूल चलने चाहिए। नहीं ये वो है जो मौजूद थे और यूँ कर रहे, जो मौजूद नहीं थे वो करते तो चलो फिर भी आदमी बोले यार ये उठा एक और। असल मसला ये क्या हुकूकुल इबाद का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो इन्होंने ना आकर कोई हक्कुल अब्द तलफ नहीं किया,
ظاہر ہے اب یہ کہ وہ جو نہیں آئے اگر وہ سستی کی وجہ سے نہیں آئے تو تنظیمی طور پر تو قصوروار ہے. اب مجبوری تھی ظاہر. اب اس پر کیا آپ کہیں گے اس کو تھی واقعی مجبوری جو ہونا تھا کوئی حرج نہیں. ذرا وہ اب تکلیف تو ہوتی ہے آج بھی کم آئے تکلیف تو اب اس کا حل کیا علاج کیا. اب اس کا علاج معافی مانگنا نہیں ہے نا. اس کا علاج تلافی ہے کہ جو نقصان ہوا وہ کیسے پورا ہو. اب جو نہیں آئے اور ہماری ان مدنی پھولوں سے جو خالی چلے گئے اب دکھی ہے نا کہ اگر یہ معافی نامہ بھی لکھ دیں گے یہ کریں گے وہ جو پچھلے سال انہوں نے کیا تھا جو غلطیاں اگر تھیں تو اس لیے وہ یہ حل نہیں ہے اس کا. بس یہ کہ مجھے اس لیے آپ کو تحریک چلا کہ مجھے معتکفین کے سارے خادمین کی جیتے جی اللہ کرے خوشخبری سن لوں کہ 12 ماہ یا کم از کم مطلب ہے کہ وہ تربیتی کورس والے ہیں یہ سارے جتنے ہارے سے ان خادمین تو انشاءاللہ اس طرح ان کے بھی دونوں جان کی بھلائیاں ہیں بہت فوائد ہیں بہت برکتیں اس کی. قرآن درست ہوگا مہلکات منجیات نہ جانے کیا کیا ہلاک کرنے والی باتوں سے یہ آگاہ ہوں گے. جنت میں لے جانے والے بہت سارے اعمال سے یہ واقف ہوں گے اور نمازیں ان کی درست ہوں گی وضو درست ہوگا غسل درست ہوگا. تربیتی کورس میں تو اتنا سکھایا جاتا ہے کہ منہ میں پانی آتا ہے. مجھے بھی کرنا چاہیے مجبوری ہے. آپ لوگ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں تربیتی کورس اتنا اس میں سکھایا جاتا ہے. ساتھ میں ظاہر ہے کہ 63 دن رہیں گے عاشقان رسول کی صحبت میں تو اگر اخلاقی کمزوریاں تو اس میں بھی فرق آئے گا انشاءاللہ. یہ باقی آپ مطلب نا آپ لوگوں سے تو ویسے ہی شکایت نہیں میں نے آپ کے تو فضائل بیان کیے. تربیت مدنی تربیت گاہ والوں سے میں 100% سے بہت مطلب مجھے پسند ہے. بیٹھیے راضی نہ ہوتا تو آپ لوگوں کے فضائل کیوں میں بیان کرتا. سارا سال میں آپ کا دیکھتا رہتا ہوں کام کا انداز. آپ لوگ بیٹا بیٹھ جائیے نا تو یہ مدنی پھول یہ بھی کوئی نفس کی چال تو نہیں ہے کہ مدنی پھول دے جاتے ہیں اس سے. یہ بھی کام کی باتیں ہو رہی ہیں. میں آپ لوگوں سے خوش ہوں یار بیٹھ جاؤ. صدا کے لیے راضی ہو صدا کے لیے خوش ہو جائے. اب میں بول بھی دوں تو اب یہ تو اسے بس بولنے والا ایک بول بچا نہیں ہے. آدمی کا ایک جیسا ذہن رہتا ہی نہیں. کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ دل پہ ہے نا بال آ جاتا ہے. اب اس میں کیا ہاں بولنا نہ بولنا کوئی بات نہیں. وہ ہمارے افعال بھی ایسے نا نہیں یہ مسئلہ نہیں. افعال بعض اوقات بہت صحیح ہوتے ہیں لیکن غلط فہمی کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے. اس کی تو کسی کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ میں ہمیشہ سے تمہارے لیے راضی ہوں. یہ کہنا شاید کوئی معنی نہیں رکھتا. آئندہ کا پتہ کیسے جیسے بولتے ہیں آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں آپ سے وہ بھی ہاں بولتے تھے ہاں بولو بولو اور پھر دے اٹھا کے گالی کیا ناراض نہیں ہوگا کیا ناراض ہوگا ہی. یہ بیکار سی بات ہے کہ بولتے نہیں ناراض تو نہیں ہوں گے تو میں آپ سے بات کروں. بہرحال جزاک اللہ خیرہ. اتنا بڑا یہ فضان مدینہ آسان تھوڑی سی بات جی باپ. تو اب یہ کہ بس یہ مانیٹرنگ بس گھومتے رہے ویسے ہی گھومتے رہتے ہیں لوگ جی باپ جہاں تو گھومتے رہے اور کہیں بھی کھانچا اور پول ہو تو اس کا حل کریں. اور یہ گٹکوں پر اور اس پر کچھ ہاں میرے کو کار کر دیجیے. گٹکا خوروں سے مزہ نہیں آتا. میں نے سنا ہے وضو خانے بھی تھوک تھوک کے لال کر دیتے ہیں. یہ تو کتنی بری بات ہے. پانی پینے کی جگہ بھی پچکاریاں مارتے ہوئے ان کا یار کچھ کرو یار. یہ بالکل نظافت کے صفائی کے خلاف ہے یار. لوگوں کو کراہیت آنی ہے اس سے. اور پنجاب والے اور کتنے آتے ہیں بیچارے وہ تھوڑی پان گٹکے وہ زندگی میں نہیں کھائے ہوں گے. سگریٹ کے ٹھٹھیے پھینکتے ہوں گے وہاں. یہ سب پر پابندی ہے اپنے. سگریٹ لانی یہ اپنے گٹکے لانے اس کو یار کام یقینی بنا یار. جی ہم نے پچھلے سالوں میں یہی کیا ہے کہ جو پان گٹکے وغیرہ اس طرح لاتے ہیں نا وہ ہم بیگ میں جمع کرتے ہیں اور ٹوکن دے دیتے ہیں اور واپسی میں پھر جاتے ہوئے ان کو دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا سامان لے جائیں.
اچھا بیچ میں بھی یہ جاتے ہوں گے, کھا کے آتے ہوں گے؟ وہ جو ان کے اسلامی لاتے ہیں نا, متقفین اسلامی بھائیوں کے جو ملاقاتی آتے ہیں وہ بیچ میں لاتے ہیں نا, ملاقات کرنے آتے ہیں, تو کوئی کچھ لا رہا ہے کھانے پینے کی, تو اس میں گٹکے, پان, مین پوری, دیگر وہ عجیب عجیب چھالیاں, وہ نام یہ سب روک لیتے ہیں آپ لوگ؟ ہم روک لیتے ہیں. آج جس نے دے دی چھپا کرنے بھی آتے ہیں, چھپا کے بھی لاتے ہیں, سگریٹ وغیرہ بھی سب روکتے ہیں. کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی اسلام میں کوئی امامے میں چھپا کے لے جا رہا ہے, کوئی نیفے میں چھپا کے لے جا رہا ہے, یہ ٹفن باکس میں بھی لاتے ہیں. کچھ اڑتے بھڑتے بھی ہیں کہ بھائی کیوں منع کر رہا ہو. کچھ اسلامی میں ایسے ہیں جو پچھلے ہم جو آغاز میں ہی اپنے ساتھ اسٹاک لے کے آتے ہیں. اب وہ اتنے رش میں آتے ہیں کہ وہ تو ہم ظاہر کور نہیں کر پاتے نا, اندر آ ہی جاتا ہے. پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں, یہ سامان چیک کرتے ہیں, اس میں نکل آتا ہے بنڈل کے بنڈل چھالیوں کے اور وہ دیگر چیزوں کے. مگر یہ ذہن میں رہے کہ ان پر سختی نہیں کر سکتے, ان کا ضبط نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ناجائز نہیں ہے. ہم مسجد کی صفائی کی خاطر ایسا کر رہے ہیں, یہ نیت ہو. اس میں ہمارے ساتھ تھوڑا سا المیہ یہ ہے کہ جو ہمارے حارسین ہیں یا خادمین ہیں یا جو یہ ہمارے کثرت سے اس میں مبتلا ہے, باقی رنچولین بھی مبتلا ہوگی. آپ کا علاقہ بھی یہ گٹکا خور ہے. تو اگر آپ کرم فرما دیں, اگر یہ لوگ بھی آج نیت کر لیں گے انشاءاللہ یہ لوگ بھی 30 دن نہ کھائیں. وہ صراحتاً سمجھا کے تھک جاتے ہیں. اور اجیروں کے متعلق بھی کچھ رہنمائی مل جائے کہ کیا ہم ان کو زبردستی بھی روک سکتے ہیں پان گٹکے سے روزانہ بھی اور ماہ رمضان میں بھی, کیونکہ یہ ایک بڑا مسجد میں بھی تھوک ڈالتے ہیں. دیواریں جو ہوتی نا یہ بھی یعنی یہ تو ایسی بیماری ہے, یعنی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ چاہے مسجد ہو, فنائم مسجد ہو, کسی کی دیوار ہو, اس پہ بھی یوں پچکاری مارے, گناہگار تو ہونا اس میں, کیوں ڈال گیا, نقصان پہنچا ہے. حق الاب تلف کیا, اپنے کپڑے رنگ لے تو وہ پھر اس کے اور کام آئیں گے. لیکن دنیا ہے نا کسی کی بھی دیوار خراب نہیں کر سکتا. شرعاً یہ تو حق العبد میں تلفی میں گرفتار ہوا. تو یہ کہ اپنے خادمین پر سختی, وہ پیسوں کا اجارہ نہ کیا جائے, ان کے آئندہ یہ ہو سکتا ہے نیا ڈھونڈ لیا جائے. یہ پتا چلے گا نا کہ نیا ڈھونڈ رہے, میرے کو نکالیں گے تو خود ہی شرافت سے چھوڑ دے گا. یار یہ ہفتہ وار اجتماع کی نہیں, کچھ 12 جمعرات میں کچھ ایسا نہیں ترکیب بن جائے یار. 12 جمعرات ریگولر, اول تاخیر, 12 جمعرات اجتماع از ابتدا تا انتہا انشاءاللہ. اور مدنی مذاکرے, بعض ادارے ایسے ہیں اپنے دعوت اسلامی کے کہ یہ مجھے لیٹر بناتے, سب سائنیں کرتے ہیں کہ ہم کو آپ ٹائم دو, ہم آپ کے ساتھ مطلب مدنی مذاکرہ کریں, مدنی مشورہ کریں, ہم سب آئیں گے, سائنیں کرتے ہیں. یہ بھی ترکیبیں ہوتی ہیں آتے. جیسے خاص کر ابھی بھی ہوا تھا المدینۃ العلمیہ, مصروف ترین شعبہ یہ, اور میرا خیال تقریباً آئے تھے. کوئی اکا دکا مجبوری ہو جاتی ہے. مجھے پہلے ان لوگوں نے سائنیں بھیجی, یہ کئی بار ایسا ہوا ہے, دور حدیث والے, تخصص والے, ان کی سائنیں اور آتی ہیں کہ ہم سب آئیں گے, آپ ہم کو ٹائم دیں. تو یہ ان کا بھی جذبہ, جتنا وقت مجھے یہ ہمارے مولانا لوگ وقت مانگتے ہیں نا, اتنا ہماری قوم نہیں مانگتی. یہ حقیقت ہے, مانگتے رہتے ہیں دور حدیث والے, تخصص والے. یوں اگر یہ بھی مجھے حکم فرمائے تو لبیک. میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ, کیونکہ سارے سال کا اعتکاف جو ہے نا یہ عطر ہوتا ہے, اور اس میں ماشاءاللہ ایسے اسلامی بھائی آتے ہیں کہ جو پھر ہمیں سارا سال کام دے سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں رابطے کا فقدان بہت, ورنہ تو شاید ڈھیروں ڈھیرا جائے, یعنی کہ ایک بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یہ کہ بس وہ یوں رستہ دے دیتے ہیں جانے کے لیے, یوں نہیں آدمی پھیل کے بیٹھ جائے, رستہ نہ دے کے بیٹھ جائے.
سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو آ گیا تو آ گیا، وہ جائے نہیں، مسجد اور تحریک کا حصہ بن جائے۔ اب یہ کہ یہ مدنی تربیت گاہ والے تو ایسے ہیں نا کہ ان کو تو اپنے کل بھی بولے آگے بیٹھ جائیں گے، یہ ہیں ہی یہاں، ہے نا، دوسرے شاید نہیں آئیں گے۔ یہ جو آئے گا نا یہ بھی آئیں تو نقصان کیا؟ ہاتھ چونا بیچارا دو چار جنا تو پڑی کم دندے والا ہوتا نا، انٹرسٹ تو چھوڑ دو۔ آج نفسیات اثر تو بعد میں آتے وار میں کیا رہی ہے کوالٹی ہوں بعد ایڑا ہوں کہ روز بھی اچھا پیٹ نہ بھرائے آؤں سوماڑی ملاقات کرنا ہے نا آگے خبر ہے سجی رات اچھی نے بہنا ساری رات بیٹھتے تھے، آگے بیٹھنے والے لگے بندے میرے گاہک ملاقات بھی نہیں کرتے تھے، اب بیٹھتے تھے، پھر کوئی کوئی تو ستون کے پیچھے بیٹھے خالی دیکھے بس بندہ یہی ہو یہ ہوتے تھے۔ پھر عصر میں میری ملاقات کے جب دور تھا تو بھی بات ہوتے تھے کہ وہ ڈیل لی عصر میں وہ بندہ آگے بیٹھ گیا، یہ کوالٹی ہوتی ہے، سب نہیں ہوتے تھے، ان کو ٹائم بھی مل جاتا ہے، جذبہ ہوتا ہے تو وقت نکل آتا ہے۔ اب بھی جیسے عصر کے بعد میں عام ملاقات شروع ہو جائے، اللہ کرے وہ حالات ایک بار پھر تبدیل ہو جائیں، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، اور اپنے آزاد ہو جائیں، اجتماعات ہوں تو پھر انشاءاللہ وہی صورت ہوگی کہ روز ملاقات ہوگی، اور آپ دیکھنا روز انشاءاللہ میرے لگے بندے گاہک اب روز دیکھیں گے، ان کو ٹائم مل جائے گا۔